إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. خیریت سے ہیں مفتی صاحب؟ جی الحمدللہ. جی ڈاکٹر مفتی محمد علی شفیق ندوی دامت برکاتہم تشریف لا چکے ہیں، اور آج آپ کے محاضرے کا موضوع ہے اصول فقہ کی نشوونما اور منہج تصنیف. اس موضوع پہ آپ کا محاضرہ ہوگا، اور محاضرے کے اخیر میں آپ حضرات کو جو بھی سوالات کرنے ہوں وہ مفتی ذاکر صاحب کو آپ بھیج دیں گے واٹس ایپ کے ذریعے. مفتی ذاکر صاحب کے ذریعے سے وہ سوالات ہو جائیں گے اور محاضر صاحب اس کے جوابات دیں گے انشاءاللہ. آج کسی وجہ سے اپنی کچھ مصروفیات کے سبب حضرت امیر جامعہ تشریف نہیں لا سکے ہیں، ان کی کوئی ضروری اور اہم مصروفیات ہیں. اس لیے ہماری درخواست ہے حضرت مفتی محمد علی شفیق ندوی صاحب دامت برکاتہم سے کہ آپ اپنے اس موضوع پہ محاضرہ شروع فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اسکرین وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آج کا جو محاضرہ ہے اصول فقہ کی نشوونما اور مناہج تصنیف. اصول فقہ کے تعلق سے کل تفصیلاً ایک خاکہ اس کا ہمارے سامنے آ چکا ہے، اور اس وقت ہم اپنے محاضرے کے شروع میں ایک سوال یہ کر سکتے ہیں آپ حضرات سے کہ جو کل ہم نے اصول فقہ کے 4 بنیادی مضامین آپ حضرات کے سامنے پیش کیے تھے، وہ آپ میں سے افتاء کے جو طلبہ ہیں ان میں سے کوئی پیش کر دے. دلیل. ہلو جی 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 عمران بھائی آپ پیش کر دیجیے. آپ بتا دیجیے. دلیل، وجہ الدلالہ اور مدلول، مستدل. تو دلیل میں کیا کیا آئے گا؟ دلیل میں قرآن و سنت. جی یہ آپ کے سامنے اسکرین ہے. جی دلیل میں صرف قرآن و سنت آئیں گی؟ نہیں، قرآن و سنت، اجماع، قیاس، ادلہ اربعہ. دلیل کو ہم نے 2 قسموں میں جی آیا تھا، کیا کیا ہے؟ کوئی دوسرا طالب علم بتائیں یا افتاء کے کچھ متفق علیہ ادلہ ہے جس میں قرآن، حدیث، اجماع، قیاس اور کچھ متفق علیہ ہیں. جی ہاں، اور کچھ مختلف فی ادلہ ہے جی جس میں کہ استصحاب ہے، استحسان ہے، مصالح مرسلہ ہے، سد ذرائع ہے، قول اچھا، قیاس وغیرہ میں اختلاف امت مسلمہ میں سے جی کیا ہے؟ اصحاب ظواہر نے وہ قیاس ہاں کو نہیں مانتے ہیں. جی ہاں، اور شیعہ نے تو خیر کیا ہی ہے. چلیں جی تو ٹھیک ہے. مدلول میں کیا کیا چیزیں آئیں گی؟ ہاں حکم. اور حکم کی کتنی قسمیں میں نے ذکر کی تھی؟ جی ٹھیک ہے. اور دلالت میں کیا کیا باتیں، کتنی اقسام بتائے تھے میں نے؟ دلالات الالفاظ میں نہیں، یہ تو ضمناً آئے تھے قرآن اس حدیث کے تحت. چلیں خیر، دلالات کو ہم نے تقسیم کیا تھا کہ وجوہ النظم کے اعتبار سے جو صاحب متن المنار اور بزدوی وغیرہ حضرات نے جو تقسیمات دلالت کی ہیں،
تو ایک اعتبار یعنی وضعی اعتبار سے کہ لغت میں ہی ایسا ہے، خاص ہے، کچھ الفاظ کو وضع کیا گیا خاص کے لیے، کچھ الفاظ کو وضع کیا عام کے لیے، عموم کے لیے، کچھ کو مطلق، کچھ کو مقید، کچھ الفاظ امر ہیں، کچھ نہیں ہیں، وغیرہ وغیرہ. ایک تقسیم یہ تھی. دوسری تقسیم تھی ظاہر، وضوح کے اعتبار سے کتنا یعنی وضاحت ہے الفاظ میں، اور کتنا خفا ہے، کتنی خفا ہے، پوشیدگی ہے. تو اس اعتبار سے ظاہر، نص، مفسر، محکم. اور نیچے کیا کیا تھا خفا کے اعتبار سے، کیا کیا کہا تھا؟ خفی اور خفی، مشکل ہے، مشکل ہے، مجمل ہے، متشابہ ہے. جی ہاں جی ہاں. اور اسی طرح سے استدلال کے اعتبار سے عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص، اقتضاء النص، یہ سب مختلف انداز سے. جی. اور استعمال کے اعتبار سے کیا کیا تقسیمات کی گئی تھیں؟ لغت میں جو الفاظ وضع کیے گئے ان کے استعمال کی وجہ سے بھی کچھ فرق پڑتا ہے. تو کیا کیا اس میں؟ حقیقت ہے، مجاز ہے. جی، حقیقت جب اپنے دوسرے استعمال میں ہوگا تو مجاز بن جائے گا. اور دوسری تقسیم اسی کے تحت حقیقت و مجاز ہے، اور صریح اور کنایہ ہے. جی جی. خیر اس میں تفصیل میں نہیں گئے کیونکہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آئندہ محاضرہ آئے گا، لیکن ایک بار مراجعہ کر لینا چاہیے. اور چوتھی جو قسم تھی اصول فقہ کی وہ کیا تھی؟ مستدل، مجتہد کے معنی میں، اور اس کے اصول ضوابط. چلیں خیر، یہ جو اسکرین آپ کے سامنے ہے آپ کو دکھ رہی ہیں؟ جی جی حضرت. چلیں، تو یہ ہم نے کل سامنے رکھی تھی آپ کے مبادئ علم اصول الفقہ. حد یعنی تعریف میں ہم نے بتایا تھا کہ تعریف تو خیر مختلف الفاظ سے کل سامنے آ گئی تھی، اور موضوع میں بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ ادلہ شرعیہ کلیہ ہیں، ٹھیک ہے نا. اور ثمرہ میں، پھل میں اس کا کیا فائدہ ہے ہمارے سامنے، کیا ہم کو ملے گا. تو ایک تو منہج استنباط، کیسے قرآن و حدیث سے ہم کوئی بات سمجھ سکتے ہیں اور کیسے استنباط کر سکتے ہیں. اس کا لنک کہیں کاپی کرنا پڑے گا مجھے، ورنہ اگر بیچ میں کٹ ہو گیا تو مسئلہ ہوگا. یہ لنک ہے. لو اسی میں کھل گیا. خیر چھوڑیں، ابھی یہ اصل میں نیا لیپ ٹاپ ہے تو مسئلہ ہو رہا ہے، اس کو بند کر دیں تاکہ میسیجز ڈسٹرب نہ کریں. فائل کہاں گئی وہ؟ چلیں، تو ثمرہ ہے، واضح ہے. ہاں، ثمرہ میں نے کہا تھا کہ منہج استنباط، اور جب ہم منہج استنباط کی بنیاد پر، قواعد و ضوابط کی بنیاد پر کتاب و سنت سے مسائل اور احکام اخذ کریں گے تو ہمارے اندر استنباط اور اجتہاد کا ملکہ بھی پیدا ہوگا. اسی لیے نیچے میں نے یہ بھی دے دیا ہے. پھر واضح کے بارے میں کس نے تصنیف کی ہے، کس نے اس کے اصول و ضوابط ان الفاظ میں سامنے پیش کیے ہیں، اور ان اصول فقہ کہاں کہاں سے لے جائے. خیر یہ تو ایک ہلکی سی جھلک تھی کل کے درس کی. تو ہم آتے ہیں آج کے سبق میں، یا آج کے درس میں. نشأۃ اصول الفقہ و تطورہ، اصول فقہ کی نشو و نما اور اس کی ترقی یا اس کی پیش قدمی. آپ دیکھ رہے ہوں گے اصول فقہ گویا کہ ابتدائی مرحلے سے لے کر آج تک 4 مرحلوں پر مشتمل ہے. اصول فقہ کی تاریخ بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کی نشو و نما. پہلا مرحلہ گویا کہ اس کی نشأت ہے. پہلا مرحلہ نشأتہ ہونا چاہیے. اصول فقہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک کا نزول شروع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس بنیاد پر اس قرآن کو یا اللہ کے کلام کو سمجھتے تھے،
ظاہر سی بات ہے عربی نزل وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. تو عربی زبان میں جب قرآن پاک اترا تو یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ عربی زبان کے اصول و ضوابط کی روشنی میں ہی ہمیں قرآن سمجھنا پڑے گا. تو اس اعتبار سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کو سمجھنا اور پھر آگے بتانا، یا قرآن پاک کو سب صحابہ کو سناتے تھے اور صحابہ اس کو یاد کرتے تھے اور اپنے پاس لکھتے تھے، تو صحابہ بھی کس بنیاد پر سمجھتے تھے؟ ظاہر سی بات ہے ایسی زبان تو تھی نہیں کہ صحابہ سمجھتے تھے، لیکن صحابہ کس بنیاد پر سمجھتے تھے؟ عربی زبان کی بنیاد پر ہی سمجھتے تھے. تو یہ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب مدنی زندگی شروع ہوئی تو مسائل میں اضافہ ہوتا چلا گیا. تو صحابہ میں کبھی بھی اختلاف ہوتا یا کوئی بھی مسئلہ درپیش ہوتا تو وہ قرآن اگر اللہ کے رسول کی خدمت میں نہ ہوتے، گھر میں ہیں، سفر میں ہیں، حضر میں ہیں، اللہ کے رسول موجود ہیں، نہیں موجود ہیں، مل سکتے ہیں، نہیں مل سکتے ہیں، تو یا نماز میں ملاقات ہوگی تو نماز تک انتظار کرنا پڑے گا، جب تک کہ وہ کیا کرتے تھے، وہ قرآن میں ڈائریکٹ سوچ تلاش کرتے تھے جو بھی قرآن اب تک اترا تھا. اور عربی زبان اور لغت کے اعتبار سے جو بعد میں یہی قواعد جن کی بنیاد پر یہ تمام صحابہ سمجھتے تھے، اللہ کے رسول سمجھتے تھے، یعنی قرآن پاک کا فہم، یہی قواعد بعد میں جا کے اصولی قواعد بن گئے، جن کو ہم اصول یا قواعد اصولیہ کہہ سکتے ہیں. تو کیونکہ وہ قواعد جو اصولی قواعد ہیں وہ عربی زبان سے زیادہ تر لیے گئے ہیں کہ بھئی قرآن میں عام آئے تو کیا اس کا مقصد ہوگا، کیسے سمجھنا ہوگا، خاص آئے تو کیسے سمجھنا ہوگا، اور اس کے کیا، پھر اس کے ساتھ عرف، پھر اس کے ساتھ عقل، انسان کی اپنی جو عقل اور جو اس کو پیش کیا جاتا ہے، جو اس کی بنیادیں ہوتی ہیں، اس کی بنیاد پر وہ پھر اپنی عقل سے 2 قدم آگے بڑھتا ہے اور اس میں غور و خوض کرتا ہے. تو یہ تمام پہلو حضور کے زمانے سے ہی اصول فقہ کی نشو و نما شروع ہو گئی تھی. اگرچہ بعض علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ فقہ کی پہلی نشأت پہلے فقہ کی ہوئی، پھر بعد میں اصول فقہ کی ہوئی. حالانکہ یہ بات جیسے عبدالوہاب خلاف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے، شیخ عبدالوہاب نے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ فقہ کا وجود ہی اصول فقہ کی بنیاد پر ہے، ورنہ فقہ بغیر اصول کے فقہ نہیں ہے. وہ تو نص ہے، قرآن کی نص ہے یا حدیث کی نص ہے. فقہ جب بنے گی جب اس سے مسئلہ اصول کی بنیاد پر سمجھ کر لکھا جائے گا یا سمجھا جائے گا یا اخذ کیا جائے گا. تو اس لیے اصول فقہ کی نشوونما حضور کے زمانے ہی سے اور فقہ کے ساتھ ساتھ ہوئی، بلکہ نص کے ساتھ ساتھ اصول فقہ اور فقہ دونوں کی نشأت شروع ہو چکی تھی. تو یہ پہلا مرحلہ ہے. پھر اجمالاً اگر ہم اس کو لے لیں ہلکا پھلکا، دوسرا مرحلہ جب اب اس میں اور بھی تفصیل آئے گی آگے. دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. یہ آپ کے زمانے میں بھی ہلکی پھلکی جھلک تھی کہ صحابہ میں کسی مسئلے میں اختلاف ہو جایا کرتا تھا، پھر وہ اختلاف سوال اور جواب، بحث اور مناقشے کی شکل میں بدل جاتا تھا. تو پھر وہ اپنے اجتہاد سے کوشش کرتے تھے کہ حق بات کیا ہے اس میں اور دلائل کس طرف رہبری کر رہے ہیں. اگر دونوں کی سوچ ایک ہو جاتی تھی تو وہ دونوں کا اتفاق ہو جاتا تھا، نہیں تو ایک کی رائے الگ ہو جاتی تھی، ایک کی رائے الگ ہو جاتی تھی. پھر حضور کی خدمت میں آ کر پیش کرتے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حل بتاتے تھے کہ دیکھو اس مسئلے کا حکم فلاں آیت میں یا فلاں حدیث، یا میں یہ عرض کر دیتا ہوں، ڈائریکٹ بتا دیتے تھے. وہی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات بتاتے تھے وہی پھر حدیث بن جاتی تھی. وہی صحابہ جو سنتے تھے بعد میں وہ آگے وہ حدیث بیان کرتے تھے اور اس سے کبھی کبھی بس اوقات اخذ شدہ مسئلہ بھی بتاتے تھے. آپ کتب حدیث میں اٹھائیں گے تو تمام مسئلوں میں آپ کو یہ بات ملے گی کہ میں ہمارے درمیان یہ مسئلہ درپیش ہوا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کیا اور یوں فرمایا. اس طرح سے قرآن بھی ایک بنیاد تو تھی صحابہ کے ذہن میں، اللہ کے رسول نے متوجہ کیا، پھر اللہ کے رسول قرآن نے بھی اور اللہ کے رسول نے دونوں نے حدیث کی طرف بھی متوجہ کیا. تو اس طرح سے جیسے قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے
ہمیں قواعد اصولیہ کی ضرورت پڑی، اسی طرح سے ہمیں اس بات کی ضرورت تھی کہ اگر ہمیں کوئی مسئلہ تلاش کرنا ہو تو ہمیں کدھر جانا ہوگا، اس کے لیے دلائل کیا ہیں وہ بھی ہمارے سامنے رکھے گئے. تو ہمارے سامنے قرآن رکھا گیا، یعنی قرآن پاک، کہ بھئی جو بھی مسئلہ ہو تم لوگوں کو قرآن کی طرف رجوع کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہ باتیں اکثر خطبوں میں آپ فرمایا کرتے تھے، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِيِ هَدْيُ محمد. تو خیر الحدیث کلام اللہ یہ خود حضور کے خطبوں میں ملے گا، وہی خطبے وہی باتیں حضور کی وہی حدیثیں ہیں. پھر قرآن نے حدیث کی طرف رجوع کرنے کو کہا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. اسی طرح سے قرآن پاک نے قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وغیرہ وغیرہ الفاظ سے حضور کی طرف متوجہ کیا. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. وہ لوگ ڈرے جو حضور کے امر سے. تو یہ تمام دلائل سے اب صحابہ کے ذہن میں آ گیا تھا کہ جہاں بھی کوئی مسئلہ ہوگا تو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف رجوع کرنا ہے. پھر دیگر ادلہ بعد میں قرآن سے ان کے سمجھ میں آتے چلے گئے. تو اس طرح سے تمام ادلہ جب آپ ان کے دلائل تلاش کریں گے تو آپ کو ملے گا کہ اجماع کی طرف قرآن نے رہبری کری. کیسے کری؟ قرآن نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اب اس آیت میں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ پہلے کا جو اللہ کے رسول کی مخالفت کرے گا، پھر آگے اگلا جملہ فرمایا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ حضور کی زندگی میں تو حضور کی مخالفت بالکل جائز نہیں. پھر حضور کی زندگی کے بعد اجماع امت ایک مستقل حجت ہے. اس آیت میں اس کی طرف بھی اشارہ ہو گیا. جو مخالفت کرے گا حضور کی یا اجماع امت کی، سبیل المؤمنین، مؤمنین جو ہے نا مؤمنین میں، یہ عموم کے لیے، استغراق کے لیے ہے. لہذا تمام مؤمنین کا اجماع ہو جائے تو لہذا تمہیں ان کے ہی راستے پر چلنا پڑے گا. کوئی دوسرا اپنی طرف سے کوئی دوسری بات ان کے مخالف نہیں کر سکتے، نہ جا سکتے. کیوں؟ اللہ نے تحدید فرمائی نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. تو یہ آپ دیکھیں اس آیت میں قرآن تو تھا ہی، اب سنت اور اجماع بھی آ گیا. پھر حدیث یعنی قرآن پاک میں بعض جگہ قیاس کی طرف بھی اشارہ ہے، جیسے سورہ حشر میں، یا جب بھی نبی کے قصے بیان فرماتے اللہ تعالیٰ، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کا لمبا قصہ، تو اس آخر میں بتا دیا کہ یہ قصہ ہم نے ایسی قصے کہانی کے طور پر نہیں بیان کیا ہے، بلکہ ہم نے اس لیے بیان فرمایا ہے لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، کہ ان کے قصوں میں اہل عقل کے لیے عبرت کا سامان ہے. تو اب یہ عبرت جو ہے یہ عبور سے بنا ہے. ایک دریا پر جو معبر ہوتا ہے، معبر اس پار سے اس پار جانے کے لیے. اب قرآن سے دوسرے مسائل اخذ کرنے کے لیے یہ راستہ ہے قیاس کا. تو فَاعْتَبِرُوا سورہ حشر میں جب بنو نضیر کا قصہ بیان فرمایا کہ کیسے انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت سے کہہ دیا فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے دانشمند لوگوں، سمجھدار لوگوں، عبرت حاصل کرو. تو یہ قیاس جو عبرت حاصل کرنا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنے کو قیاس کر لو ان پر، کہ جب گناہ کرو گے تو تمہیں بھی اس کی سزا ویسے ہی ملے گی جیسے ان کو، تو تمہارا حکم بھی وہی جو ان کا حکم. یہی تو قیاس ہے. تو یہ قرآن کی طرف سے. اب اسی طرح سے جو کل آیت یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اب اطیعوا اللہ میں قرآن آ گیا، اطیعوا الرسول میں سنت آ گئی، اولی الامر منکم میں علماء اجماع امت آ گیا ہوا. فإن تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. تو اس سے قیاس اور اجتہاد کی تمام صورتیں آ گئیں کہ سب کو قرآن اور تمام. اب قیاس بھی دلیل بن گیا اس آیت سے، اور دیگر مصالح مرسلہ ہے، استحسان ہے، سد ذرائع ہے، عرف ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ سب قرآن سے ملے گا. خذ العفو وأمر بالعرف فإحسان تصریح بمعروف، کیا ہے تو وعاشرهن بالمعروف. تو عرف اور اس کی طرف بھی اشارہ قرآن پاک میں جگہ جگہ ملے گا. تو یہ سب دلائل جو ہیں قرآن و حدیث سے اس طرح سے سامنے آتے گئے صحابہ کے حضور کے جانے کے بعد.
دیگر دلائل ان کے سامنے قرآن کی روشنی میں سامنے آتے گئے اور حدیث کی روشنی میں آتے گئے. پھر جب صحابہ میں دیگر مسائل میں، جزوی مسائل میں، اجماعی، میں نے کہا تھا نا شریعت میں 90% اختلاف نہیں ہے، خاص طور پہ بنیادوں میں تو اختلاف کی کوئی صورت، جو بھی جہاں بھی اختلاف ہوگا تو وہ جب ہی ہوگا جب وہ بنیادوں میں نہیں ہوگا. اگر یعنی اہل سنت والجماعت کی بات کر رہا ہوں، ان کے درمیان اگر کہیں بھی اختلاف ہوگا تو بنیادوں میں نہیں ہوگا. اگر بنیادوں میں بھی کہیں ہوگا تو ذرا سے کسی چھوٹے چھوٹے مسئلے میں ہوگا، مین بنیادوں میں نہیں ہوگا. تو 90% جو مسائل میں اختلاف نہیں ہے، نصوص واضح ہیں، لیکن ان میں بھی غور و خوض کرنے سے بہت سارے جزوی اختلافات سامنے آتے رہتے ہیں. تو اس لیے صحابہ نے جب نئے نئے مسائل پیش آئے، فتوحات کا میں وسعت آئی، صحابہ مختلف علاقوں میں گئے اور نئے نئے مسائل پیش آئے، تو صحابہ نے پھر نئی نئی ایجادات، دوسرے ملکوں کے کیا کیا صناعات اور ان کے جو سامان تیار کرتے ہیں، اور پھر تجارت کے ذریعے سے پہلے کم آ پاتا تھا، لیکن اب جو تو خود صحابہ ادھر ادھر دور دراز علاقوں میں تھے، تو اب کیسے ان مسائل کو سمجھنا ہے اور کیسے ان میں، تو صحابہ نے اجتہاد کیا. حضور نہیں بتایا تھا، دیکھو جیسے آیت میں قرآن نے بتایا نا اجتہاد کرو، اب حضور نے بھی بتایا کہ اذا اجتہد الحاکم فاصاب فلہ اجران وان اخطأ فلہ اجر واحد. تو اجتہاد کرو، یہ حضور نے ترغیب دی. تو یہ اس طرح سے اجتہاد کا کس کو حق ہے؟ قرآن نے بھی کہا فاسألوا اہل الذکر، مجتہد کی طرف رجوع کیا. تو آپ دیکھ رہے ہیں نا دلائل کا ایک نشوء یعنی نشأت قرآن سے ملے گی آپ کو، دلالات الالفاظ کی نشأت. ابھی اس کی بھی ایک آدھ مثال دے دیتا ہوں کہ اس کی بھی نشأت آپ کو ملے گی حضور کی اور صحابہ اور قرآن، خاص طور پہ حضور کو نے کیسے قرآن کو سمجھا. تو دلائل اور احکام اور مجتہد، اجتہاد اور سمجھنے کا انداز. اب یہ سمجھنے کے انداز میں ایک حدیث پیش کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول، یہ حمور اہلیہ یعنی دیسی گدھا، یعنی گھروں پالتو گدھا، کھانا حرام میں حضور نے منع فرمایا، لیکن اس کو صدقہ کرنا چاہے کوئی، جانور ہے، اس کو اب ضرورت نہیں رہی، وہ چاہتا ہے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے، کوئی بھی استعمال کرے گا. تو کھانا تو حرام ہے، لیکن صدقہ کرنے کا کیا حکم ہے، کیا کر سکتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا ما انزلت علی الا هذه الآیة الفاذة الجامعة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. تو اب اس میں کیا ہے کہ جو ذرہ برابر بھی خیر کرے گا تو وہ دیکھ کر رہے گا کل قیامت کے دن، اور جو ذرہ برابر بھی برائی کرے گا تو وہ دیکھ کر رہے گا. اب اس میں عموم حضور نے گویا کہ فرمایا کہ میں اس مسئلے میں تو کوئی آیت یا کوئی وحی میرے پاس نہیں آئی ہے کہ گدھوں کو صدقہ کر سکتے ہیں کہ نہیں، لیکن قرآن پاک میں نے غور کیا تو مجھے ایک جامع آیت نظر آئی، اس سے مسئلہ سمجھ میں آ سکتا ہے. اس میں یہ کہ جو بھی نیکی کا کام کرو گے تو اس کو ثواب ملے گا اور قیامت کے دن دیکھ کر رہو گے، تو لہذا یہ نیکی کا کام ہے، لہذا یہ نیکی کا کام ہے. تو یہ اس سے صحابہ نے سمجھ لیا کہ قرآن و حدیث میں کوئی لفظ عام آئے تو اس کو، اس کے تمام صورتیں، اس کی جب تک کہ کوئی، اسی لیے حضور نے اس سے ایک بات تو ہی پتہ چلی کہ اس کے عموم پر عمل کرنا پڑے گا، اس کے تحت آنے والے تمام مسائل. دوسری اس حدیث میں ایک اشارہ اس بات کی طرف فرمایا کہ اگر میرے پاس کوئی اور وہی خصوصی اس مسئلے میں آ جاتی تو پھر وہ حجت بن جاتی، لہذا عام کے ساتھ اگر خاص آئے گا تو خاص کا حکم مقدم ہوگا. جمہور نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے، اگرچہ حنفیہ نے کے نزدیک وہ ہے کہ یہ دیکھنا پڑے گا دونوں قطعی ہیں کہ ظنی ہیں، اگر قطعی ہیں تو قطعی کو ظنی سے تخصیص نہیں کیا جائے گا وغیرہ وغیرہ، ان کے جو اصول ہیں. تو اس اعتبار سے یہ دیکھا جائے گا کہ یہ خیر حضور کے زمانے میں پہلا مرحلہ، حضور کے زمانے میں اس طرح سے حضور کی موجودگی میں اصول فقہ کی نشأت آپ نے دیکھی. اس میں کوئی
ایسا اشکال تو نہیں نا؟ بات تو واضح ہے نا سب کے سامنے؟ کوئی اشکال تو نہیں ہوا میری بات سے؟ کیوں نہیں؟ خیر، آواز آ رہی ہے نا؟ جی حضرت جی آ رہی ہے آواز. میں اصل میں ادھر آ اسکرین نہیں کھولا ہوا ہوں، لیکن وہ گیا کہاں؟ اسکرین غائب ہی ہو گئی کیا؟ دکھ بھی نہیں رہی مجھے اسکرین اس وقت. خیر، میری اسکرین یہ کھلی ہوئی ہے تو خیر یہی ٹھیک ہے. آپ لوگوں کو آواز آتی رہے تو تسلی. جب مولانا اسکرین شیئر کرتے ہیں تو آپ اپنی ویڈیو نہیں دکھتی اس میں. اچھا ہاں ٹھیک ہے، پھر کوئی حرج نہیں. تو اب دوسرا مرحلہ کیا ہے اصول فقہ کا؟ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے یا آپ کی موجودگی نہ ہوتی تھی، آپ کی زندگی میں بھی، تو صحابہ میں اختلاف ہوتا تھا بعض مسئلوں میں، تو ڈسکشن اور بحث و مناقشے کی صورت پیدا ہو جاتی تھی. اب اس بحث اور مناقشے کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ اب صحابہ مزید غور و خوض کرتے تھے، مزید تلاش کرتے تھے. حضرت ابوبکر کے سامنے کوئی مسئلہ پیش آیا تو آپ سب سے پہلے قرآن میں تلاش کرتے تھے. پھر حدیث تو نہیں سنی کسی نے، میراث کا مسئلہ ہے دادی اور نانی کا، تو اب کیسے کیا کریں؟ تو صحابہ کو تلاش یا تو پوچھوایا کسی نے، حدیث تو نہیں سنی اس سلسلے میں. جب نہیں سنی تب پھر انہوں نے اگر حدیث مل گئی کسی سے ٹھیک ہے، اسی بنیاد پر فیصلہ کر دیا. بہت سارے مسئلوں میں اختلاف ہوا صحابہ میں، فوراً قرآن و حدیث کی طرف متوجہ ہوئی. ایک بہت زیادہ مسائل ہیں اس کے، لیکن بعض مسئلوں میں جیسے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ان کے سامنے ایک مسئلہ پیش آیا کہ وہ عورت شادی کے بعد ابھی رخصتی بھی نہیں ہوئی تھی. ظاہر سی بات ہے شادی کے بعد اگر رخصتی نہ ہو اور خلوت صحیحہ نہ ہو تو مہر آدھا دینا ہوتا ہے اگر مہر مسمى ہے، نہیں تو متاع. لیکن ہوا یہ کہ رخصتی سے پہلے ہی انتقال ہو گیا، اب مہر کتنا دینا ہوگا؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اچھا اس کا مہر مسمى نہیں تھا، تو حضرت مسعود رضی اللہ عنہ نے بہت سوچا، غور کیا، میں بعد میں بتاؤں گا. پھر اس نتیجے پر جب کوئی حدیث نہیں ملی کسی سے، کیونکہ حضرت ابن مسعود کوفہ میں حضرت عمر نے بھیج دیا تھا ان کو، یا انہوں نے پوچھوایا ہو کسی سے یا دیگر صحابہ سے پوچھا ہو، جو بھی صورت ہو، تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے پھر فرمایا کہ دیکھو کوئی قرآن و حدیث تو نہیں ہے میرے پاس، لیکن جو شریعت کا مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے، اجتہاد کیا انہوں نے، تو اس میں یہ آ رہا ہے کہ لہا مہر مثل نسائہا، اس کو پورا مہر ملے گا اور مہر مثل ملے گا، لا وقص ولا شطط. تو یہ مسئلہ حضرت ابن مسعود کو ڈر تھا اور بہت ڈر کے بتایا انہوں نے، یعنی بہت غور خوض کیا، بہت پوچھوایا، بہت. پھر اس کے بعد اجتہاد کے نتیجے میں، کیونکہ اللہ کے رسول نے اجتہاد کا حق دیا تھا کہ بھئی اگر اہل علم میں سے ہو تو اجتہاد کرو، تو حضرت ابن مسعود کی تعریف حضور نے کی ہے، کنیف ملئ علما، علم سے بھرا تھیلا ہے سمجھو. تو جب اتنا حضور نے خود تعریف فرمائی تو ظاہر سی بات ہے، اور حضور کے سفر حضر کے ساتھی تھے تو ان کو حق بھی تھا اجتہاد کرنے کا، اجتہاد فرمایا انہوں نے. پھر ایسے موقع پر شریعت نے حق دیا تھا ان کو، جب پھر انہوں نے یہ مسئلہ فرمایا. پھر کچھ دن بعد ایک صحابی آئے، جب یہ مسئلہ سب کے سامنے آیا تو صحابیوں نے فرمایا، ارے یہ مسئلہ تو میں نے اللہ کے رسول سے سنا تھا کہ فلاں عورت کا مسئلہ اور میٹر ایسے ہی تھا، اللہ کے رسول نے یہی فتویٰ دیا. تو اس پر حضرت ابن مسعود اتنا خوش ہوئے کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایک اجتہاد، شریعت نے حق بھی دیا تھا اور سب کچھ تھا، لیکن اجتہاد کے نتیجے میں آدمی کو احتیاط کی ضرورت تو ہوتی ہے کہ بھئی میں کیسے، کیا پتہ نہیں صحیح ہے کیا غلط ہے. شریعت کی جب عظمت ہوتی ہے تو اس کو ڈر لگا رہتا ہے، لیکن شریعت نے حق دیا ہے تو اس کو کوئی پکڑ بھی نہیں ہوگی، بلکہ ایک ثواب ملے گا اگر غلطی ہو گئی، اور اگر صحیح فرمایا تو اللہ کے رسول نے فرمایا ڈبل دوہرا اجر ملے گا. لیکن پھر بھی اتنی خوشی ہوئی اور انہوں نے بہت خوشی کا اظہار فرمایا کہ الحمدللہ. خیر، یہ صورتیں جب پیدا ہوئیں تو صحابہ میں کبھی کبھی اختلاف بھی ہو جاتا تھا. جب اختلاف ہوتا صحابہ اور اسی طرح بعد میں تابعین میں
ताबीन में और ज़्यादा ही मसला, और ज़्यादा वुसअत हुई, और ज़्यादा लोगों में जब नए मसाइल आए, सहाबा तो फिर भी सादगी थी और बहुत सारे पहलू से वो, लेकिन अभी ज़माना भी आगे नहीं बढ़ा था इतना, लेकिन वो और ज़्यादा, और सारे जो नौ मुस्लिम थे उनका भी इख्तिलात हुआ, और इस तरह से फिर वो सहाबा के बाद ताबीन का जब ज़माना आया तो और ज़्यादा अबहास, बहस मुबाहिसा शुरू हुआ। ये समझिए, हमने लिखा तो यहाँ पर देखिए, अल-मरहलतु अस-सानिया अल-अबहासुल उसूलिया, यानी नशअतिल अबहासुल उसूलिया मा नशअतिल खिलाफिल फिक़ही। जब फ़िक़ही मसाइल में इख्तिलाफ हुआ तो बहस मुबाहिसा के नतीजे में बहुत सारे उसूली मसाइल वजूद पजीर हुए और वो बढ़ते चले गए। जैसे जैसे इख्तिलाफी मसाइल सामने आते रहे, इसी तरह से उसमें फिर सोच विचार और गौर खोज करने के नतीजे में बहुत सारे उसूली मबाहिस और कवाइद उसूलिया, अबहास उसूलिया बहुत सारे सामने आए। उसकी एक आध मिसाल मैं दे चुका हूँ। तीसरा मरहला जब हुआ यह कि सहाबा में दो सोचें थी। सहाबा में क्या, हर इंसान में दो सोच होती, हर इंसान यकसा नहीं होते, उनकी सोच यकसा नहीं होती, उनके सोचने का अंदाज यकसा नहीं होता। तो इंसान में सोचने के अंदाज में इख्तिलाफ है और रहा है और रहेगा, लेकिन अब वो जो सोचने के पहलू हैं उनको कई नुक्ते नज़र से हम जमा कर सकते हैं। लेकिन एक मोटा सा नुक्ता नज़र ये है कि बाज़ लोग कोई भी नुसूस के फहम में बाज़ लोग लफ्ज़ और ज़ाहिर पर तवज्जो देते हैं और बाज़ हज़रात उसके माना और मक़ासिद पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं। ये इंसान की फितरत है। यहाँ तक कि हम आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं तो हम भी बहुत सारे मौक़े पर हमारे जहन में कुछ होता है और मैंने खुद गौर किया, बहस मुबाहसा मुनाकशा, जहन में कुछ है और अल्फाज कुछ और निकल रहे हैं। यानी इस तरह से निकल रहे हैं, अल्फाज का जो जाहिर है ना वो मकसूद नहीं है। अल्फाज से मकसूद वो है जो हमारे जहन में है, लेकिन सुनने वाला उसका जाहिरी मतलब ले लेता है कभी, तो इश्काल भी पैदा हो जाता है। यहाँ तो इल्मी दुनिया है, लेकिन आम जिंदगी में भी आप देख लें, फिर इंसान कहता नहीं मेरा मकसद वो नहीं था, असल में ये था। तो ये इंसान की फितरत है कि वो अक्सर पहले जिससे बदगुमान होता है फौरन जाहिर को पकड़ लेता है, कभी कभी अपने मतलब की बात ले लेता है, और जिससे दिल साफ होता है, खुशगुमान होता है, तो उसमें दूसरे एतबार से समझने की कोशिश करता है। ये सब इंसान की कमजोरियां और फितरत और मिजाज और सोच का अंदाज, ये सब अलग अलग होते हैं। लेकिन यहाँ तो खैर वो पहलू नहीं, जो मैंने कहा कई पहलू आते हैं सामने, लेकिन यहाँ पर जो पहलू है वो ये, अब कुरान और हदीस को समझना है तो बाज लोग जाहिर पर और लफ्ज पर तवज्जो देते हैं और बाज लोग माना और मकसद पर ज्यादा तवज्जो देते हैं। इसी तरह का एक वाकया पेश आया था हुजूर के जमाने में। देखिए इसकी भी इब्तिदा सोच का जो अंदाज होता है ना, इसकी वजह से भी इख्तिलाफ पैदा होते हैं और कवायद उसूलिया में भी इख्तिलाफ होता है, उसूल फिक़्ह के मसाइल में भी। इसकी मिसाल मैं देता हूँ। सहाबा के हुजूर के ज़माने में जब जंगे खंदक ख़त्म होने लगी, बल्कि सब ख़त्म हो गई और अल्लाह ने सबको भगा दिया हवा, आंधी, तूफ़ान वगैरह के ज़रिए से, और मुसलमानों को फतह हुई और दुश्मन की शिकस्त अल्लाह ने दिखाई, तो कई दिनों की थकावट, नींद पूरी न होना, पेट पे पत्थर बांधे रहना, भूख और प्यास का आलम, इतने इंतहाई थके थकाए सहाबा कई दिनों से मुसलसल, और ठंडक की शिद्दत, तो ये सब आप थके थकाए और फौरन कपड़े उतारना शुरू कर दिए। फौरन हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ ले अल्लाह के रसूल के पास, कहा कि अभी जंग का लिबादा मत उतारिएगा, अभी देखिए कि बनु कुरैज़ा ने आपके साथ जो दुश्मनी और धोखा दिया है उनको जब तक कि आप उनका सफाया नहीं करेंगे जंग बंदी या जंग खत्म नहीं होगी। क्योंकि उन्होंने यहूद बनी कुरैज़ा ने हुजूर के और सहाबा के खिलाफ साजिशें की, इस और मौके को गनीमत समझा कि सारा अरब उमर आया है, तो लिहाजा उन्होंने, तो अल्लाह के रसूल ने एक ऐलान फरमाया, क्योंकि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा था ना फौरन, तो अल्लाह के रसूल ने फौरन सहाबा में ऐलान फरमा दिया। अब कोई अपने घर में जाके पढ़ चुका था और कोई जो है तो गुस्ल की तैयारी कर चुका था या कर रहा था, और कोई जो है तो थका हुआ था, तो कोई क्या था, कोई फौरन किसी मसले में बिजी हो गया, मसरूफ हो गया। तो अल्लाह के रसूल ने उमूमी निदा और ऐलान और मुनादी करवाई
لا युसल्लियन अहदुकुम العصر इल्ला फी बनी कुरैज़ा। पहले तो ऐलान करवा दिया कि सब लोग बनी कुरैज़ा की तरफ मुतवज्जे हुए। फिर दूसरा ऐलान ये फरमाया कि ला युसल्लियन अहदुकुम العصر इल्ला फी बनी कुरैज़ा। ये बुखारी शरीफ मुस्लिम शरीफ की रिवायतें हैं, लेकिन अल्फाज में कहीं ज़ोहर है और कहीं असर है, कहीं ज़ोहर और असर है, लेकिन ज्यादा सही पर असर हो सकता है दो मौके पर ऐलान किया हो, लेकिन ज्यादा बज़ाहिर असर का ही वक्त है, क्योंकि ज़ोहर के मौके पर लौटे थे। तो खैर ये ज़ोहर से पहले तो जब ये ऐलान हुआ तो सहाबा ने कहा अच्छा इसका मतलब क्या था ऐलान का? ला युसल्लियन्ना, तुम में से कोई नमाज ना पढ़े, अहदुकुम अल असर, असर की नमाज, इल्ला फी बनी कुरैज़ा, सिवाय बनी कुरैज़ा के इलाके में, कहीं और बिल्कुल पढ़ने की इजाजत नहीं। इस हदीस से समझ में आ रहा है। अब सहाबा दौड़े, जिसको जैसे जैसे खबर पहुंचती गई और जैसे जैसे हुजूर की हदीस पहुंचती गई सब लपके। अब कोई सो चुका था, इंतहाई थका हुआ, तो कोई बिस्तर पे जा चुका था, तो कोई गुस्ल खाने में था, तो कोई क्या था। अब जब सहाबा लपके तो सहाबा की टोलियां आगे पीछे जैसे जैसे मिलते गए रास्ते में चलते गए, यहाँ तक के जो आखिरी टोलियां थी सहाबा की, वो उस वक्त उनको खबर मिली और ये दूर मदीने के मशरिकी उस इलाके में थे, मगरिबी जहां, और बनु कुरैज़ा मशरिकी और जुनूबी इलाके में थे, जुनूब मशरिकी। तो अब उनको आने में और देर लगी। तो वो सहाबाए किराम जब तशरीफ लाए इधर तो उनको और देर लगी होगी। तो रास्ते में मगरिब का वक्त बिल्कुल करीब आ गया। सहाबा में इख्तिलाफ हो गया कि क्या करें। तो बाज़ सहाबा जो उनमें अहले इल्म थे और बाकी ने उनकी पैरवी की, एक दो तीन अहले इल्म होते हैं जो, तो उन्होंने कहा कि देखो हुजूर ने फरमाया ला युसल्लियन अहदुकुम अल असर, तुम में से कोई असर की नमाज न पढ़े मगर बनु कुरैज़ा में, लिहाजा हम तो बनु कुरैज़ा में ही पढ़ेंगे अगरचे हमारी नमाज कज़ा हो जाए। एक साहबा ने ये पहलू अपना लिया। दूसरे साहबा उन्होंने कहा नहीं, अल्लाह के रसूल का मकसद हरगिज ही नहीं था कि हम नमाज कज़ा कर दें। नमाज कज़ा करना तो बहुत बड़ा कबीरा गुनाह है इस्लाम में, हम वो नहीं कर सकते, हम तो नमाज वक्त पर पढ़ेंगे। बाकी रही अल्लाह, ये अल्लाह का हुक्म है साफ साफ, और बाकी रही हुजूर की हदीस, तो इसका ये हरगिज मतलब नहीं कि हम नमाज कज़ा कर दें, बल्कि इसका मतलब ये है कि हम इतनी जल्दी जाएं कि नमाज असर का वक्त हमें वहां मिल जाए और वहां नमाज पढ़ लें। ये मतलब था हुजूर का। तो देखिए एक जमात ने कहा कि हम हदीस के जाहिर को ले लेंगे, एक जमात ने हदीस के जाहिर को लेकर कहा कि हम कज़ा कर देंगे, लेकिन हुजूर के अल्फाज के जाहिर को नहीं छोड़ेंगे, मतलब जो जाहिर समझ में आ रहा है। दूसरे ने कहा नहीं, जाहिर को हम नहीं लेंगे हरगिज, मतलब को लेंगे, अगर जो मतलब जाहिर के बिल्कुल अपोजिट जा रहा है, इसी को तावील कहते हैं। जाहिर में यह है कि वहीं पढ़ो, कहीं और ला युसल्लियन, वो भी ताकीद, हरगिज मत पढ़ो कहीं और। लेकिन इसके बावजूद कहा नहीं, जो मकसद पर गए उन्होंने कहा ठीक है जाहिर यही है, लेकिन मतलब ये नहीं है, मतलब कुछ और है। मतलब यह है कि मैं इतनी जल्दी जाऊं कि वहां मिल जाए, लेकिन अब इतनी जल्दी पहुंच नहीं सके, हमें खबर देर में मिली, हम भागे भागे निकले, या हम बिजी थे, या हम रास्ते में जब देर हो गई पहुंचते पहुंचते रास्ता लंबा था, वगैरह वगैरह। इसलिए मतलब हुजूर का ये नहीं था कि नमाज कज़ा क्यों ना हो जाए वहीं पढ़ो, ये नहीं कहा था हुजूर ने। समझ गए? तो अब इससे ये जो इसी से फिर यही सोच सहाबा में और हर इंसान में होती है, और हर इंसान में बाज अहले जाहिर होते हैं जिनका रुझान जाहिर की तरफ होता है, बाज का रुझान माना और मकसद की तरफ होता है। और जरूरी नहीं है कि जिसका जाहिर की तरफ मकसद रुझान है वो इस तरफ ना जाए और जिसका इस तरफ रुझान इस तरफ ना जाए, नहीं, एक ही इंसान में बस औक़ात दोनों रुझान पाए जाते हैं। कभी कभी वो जाहिर पर तवज्जो दे देता है और कभी कभी वही इंसान माना और मकसद की तरफ तवज्जो देता है। और तमाम अइम्मा अरबा में दोनों पहलू हैं, बस इमाम अहमद में कहीं कहीं जाहिर का पहलू गालिब आ जाता है, कहीं कहीं माना और मकसद का, कहीं कहीं इमाम अबू हनीफा में अक्सर माना और मकसद का पहलू गालिब आ जाता है, कहीं कहीं जाहिर का, उनके नजदीक भी जाहिर का। असल में दोनों का होना जरूरी है, वरना शरीयत खिलवाड़ बन जाएगी। अगर सिर्फ माना और मकसद ले लिया तो शरीयत मजाक बन जाएगी, खिलवाड़ बन जाएगी। भाई टखना पैंचे उससे गट्टे से नीचे ना रखो, तो माना और मकसद वाले कहेंगे नहीं, मकसद तो ये था कि तकब्बुर ना करो। समझ गए?
تو پھر شریعت کے سارے احکام اس طرح سے مقصد پہ جب جائیں گے تو لہٰذا اب ہم مقصد پہ عمل کریں گے، ظاہر کو چھوڑ دیں گے. تو مقصد پہ جب عمل کرنے پر آئیں گے تو چاہے جتنا لمبا رکھو. اصل تو تکبر ہے، ہر انسان سمجھتا ہے کہ میرے اندر تکبر نہیں ہے، میں تکبر سے پاک ہوں. تو اس طرح سے پھر شریعت کھلواڑ بن جائے گی، مذاق بن جائے گی. اس لیے ظاہر پر عمل کرنا ہر حال ضروری ہے. تو دونوں پہلو ہونا چاہیے. تو اسی لیے تمام ائمہ اربعہ میں اور تمام ائمہ میں دونوں پہلو ہوتے ہیں. اور اگر صرف معنی و مقصد لے شریعت کھلواڑ بن جائے گی، اور اگر صرف ظاہر پر گئے تو شریعت پتھر بن جائے گی. جیسے کہ پتھر مار رہے ہو لوگوں کو، تو یہ شریعت پتھر کی شکل میں بن جائے گی. تو شریعت نہ پتھر ہے اور نہ کھلواڑ ہے، نہ بالکل پانی ہے، بیچ کی چیز ہے. اس لیے تمام ائمہ میں دونوں پہلو پائے جاتے ہیں. اس کی تفصیل کا موقع نہیں، لیکن ہم نے آپ کو اشارہ دے دیا کہ یہ دونوں پہلو ہیں. اب یہ پہلو بات تک چل. اچھا اب کیا ہوا، قصہ پورا سن لیجیے. اللہ کے رسول کی خدمت میں آئے. اللہ کے رسول نے فرمایا ان کا بھی قصہ سنا، ان کا بھی سنا، نہ ان کو برا بھلا کہا نہ ان کو برا بھلا کہا. اللہ کے رسول نے، یہ تو میں نے بند کر دیا تھا، بالکل کیسے کیا، خیر کل بھی نہیں رہا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ان سے کہا نماز دہراؤ جن کی قضا ہو گئی تھی، نہ ان سے کو نہیں. تو اللہ کے رسول نے دے دیا تمام امت کو کہ کبھی بھی اختلاف ہو جائے. حالانکہ حدیث ایک ہے، کبھی کبھی اختلاف تو بہت سارا ہی ہوتا ہے. حدیث دو طرح کی ہوتی ہے ہمارے سامنے. تو یہاں تو حدیث بھی ایک ہے، تب بھی اختلاف ہو گیا. تو اللہ کے رسول نے اس کو گوارا کیا اور نہ ان پر سختی کی کہ اتنا بڑا گناہ کر دیا، گناہ کبیرہ. حالانکہ اکثر علماء بشمول امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کے فرماتے ہیں کہ صحیح بات ان کی تھی جنہوں نے جو اہل معنی اور مقصد تھے. خیر، اس سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ یہ جو مرحلہ ثانیہ جو ہے نا، اس میں اصول فقہ کے بہت سارے مسائل سامنے آتے رہے اور اللہ کے رسول کی طرف جب تک حیات تھے اشارے دیتے رہے کہ کیا کرنا چاہیے. اب یہ قیامت تک کے لیے آ گیا کہ امت میں اگر اختلاف ہو جائے تو جھگڑنے کی ضرورت نہیں، جزوی مسئلے میں اختلاف ہوتا رہے گا. یہ حدیث فہمی میں اختلاف ہے، کوئی اشکال کی بات نہیں ہے. حالانکہ حضور چاہتے تو بتاتے تھے تم غلط تم صحیح، لیکن نہیں بتایا. کیوں نہیں بتایا؟ تاکہ قیامت تک آنے والے لوگ سمجھ جائیں کہ اہل اجتہاد جب اجتہاد کریں تو اگر ان کو حق ہے تو اور باقی ان کے پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ سب نے تو اجتہاد کیا نہیں تھا، ایک کوئی ہوتا ہے گروہ کا ذمہ دار یا بڑا، لوگ اس کے پیچھے ہوتے ہیں. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ لوگ جنہوں نے ان کے پیچھے چل کر عمل کیا اور تقلید کی ان کی بھی نماز ہو گئی، اور جنہوں نے ان کی تقلید کی ان کی بھی نماز ہو گئی. تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ حضور نے جزویات اور 10% مسئلوں میں جو اختلاف ہو جاتا ہے اور تو وہ کوئی قابل اعتنا چیز نہیں ہے، بلکہ جس کے نزدیک جو اجتہاد کے پیش نظر جو مسئلہ سامنے آ جائے اس پر عمل کر لے. تو اس میں صاف اس حدیث میں کلیئر بالکل بخاری شریف وغیرہ کی روایت ہے یہ. تو خیر، اب المرحلۃ الثالثہ پہ آئیے. جب اصول فقہ میں اتنے مسائل ہونے لگے تو اور اتنے اختلافات کے پیش نظر بہت سارے پہلو سامنے آئے تو، اور خاص طور پر جب زمانہ اور آگے چلا گیا، دوسری صدی شروع ہو گئی اور اسلام پھیل چکا تھا اور نئے نئے مسائل اور عرب و عجم کے اختلاط اور قرآن فہمی میں کمزوری اور یہ تمام مسائل کی بنیاد پر ہوا کیا. اب یہ ائمہ نے سوچا کیا، ائمہ کا جو اجتہاد تھا، جو رجحان تھا، قواعد اصولیہ تو ذہن میں تھے سب کے. میں نے کہا نا پہلے المرحلۃ الاولی المرحلۃ الاولی پڑھیے، ارشد النص الى الادلة والاجتهاد ونشأت قواعد اصولیہ فی اذہان العلماء لمعرفتهم باللغة والظروف. کیونکہ یہ علماء کے ذہنوں میں یہ قواعد اصول فقہ تھے، کیونکہ ان کو عربی لغت سے بھی واقفیت تھی، ظروف اور احوال جس میں وحی نازل ہو رہی ہے، اسباب نزول کیا ہیں، وہ سب ان کے سامنے پیش نظر تھا صحابہ کے زمانے میں. پھر وہی صحابہ کے اجتہادات اور فتویٰ تابعین کے سامنے تھے جنہوں نے ان کے سامنے زانوِ تلمذ طے کیا تھا. تو تابعین کے سامنے وہ سارے چیزیں صحابہ نے رکھی کہ کس حدیث کو کیسے سمجھنا ہے، کس پس منظر میں سمجھنا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو ذہن میں تھا، اب یہ بعد میں سوچا علماء نے کہ اس کو اب سینے سے سفینے میں منتقل کر دینا چاہیے تاکہ
उम्मत में इख्तिलाफी मसलों में जब इस तरह के मसाइल दरपेश हों तो कोई तो उनके सामने उसूल और जवाबित होने चाहिए, वरना अब अरब और अजम सब आ चुके हैं, सब अल्लम गल्लम जैसा मन चाहता है समझते हैं और समझाते हैं, और ये अवाम को कौन सुधारेगा। और अहले इल्म क्या है, अवाम तो उस जमाने में भी होता था कि जो भी कुरान और हदीस को थोड़ा सा सीख लेता, जैसे आज होता है, ताबीन के ज़माने में भी ऐसे ही होता होगा कि भाई अपने को मुफ्ती और अल्लामा देहर समझकर नए नए मसाइल बताना सबको। तो उलमा ने फिर इसकी तरफ तवज्जो दी। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने भी, जैसे मैंने वादिउहु में पीछे बताया था, पीछे जाएं, यहाँ पर मैंने बताया था कि अव्वलु मन अल्लफ़ फीही, सबसे पहले तसनीफ इसमें किसने की, तो इमाम अबू हनीफा का भी नाम आता है, और खास तौर पे इमाम अबू यूसुफ। हो सकता है इमाम हनीफा ने इमला कराया है, इमाम अबू यूसुफ ने उसको लिखा हो, या हो सकता है इमाम अबू यूसुफ ने इमाम हनीफा के मसाइल के ज़िम्न में जो बातें आती थी उसको उसकी रोशनी में लिखा हो, या अपने तौर पर लिखा हो। तो लेकिन बहरहाल लिखने की कोशिश की, और इमाम अबू हनीफा की वफ़ात 150 हिजरी में है और इमाम अबू यूसुफ की 182 हिजरी में है। और इमाम शाफिई ने तो बाज़ाब्ता इस मसले में तसनीफ लिखी जिसका नाम है अर्रिसाला। रिसाला इसलिए कहते हैं कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने सोचा कि अब मसाइल और मुहद्दिसीन भी काफ़ी परेशान थे इस मसले को लेकर के। फ़ुक़हा जो थे ना उस ज़माने में भी, ख़ासतौर पे हनफिया का ज़ोर था, तो वो फ़ुक़हा इस तरह की बातों को आगे उनका मुकाबला करना एक गोया कि मुश्किल काम हो गया था। उसूल और ज़वाबित थे, नहीं आम ख़ास क्या होता है, कैसे समझना है। तो ये उसूल ज़वाबित चूँकि इमाम अबू यूसुफ लिख चुके थे, या तो बहरहाल तो वो उनके लिए इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने चाहा कि हम भी कोई एक तसनीफ़ ऐसी कर दें जिससे इनका इश्काल और परेशानी दूर हो जाए। तो ऐसे मौके पर उन्होंने इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने अर्रिसाला एक किताब लिखी। रिसाला नाम नहीं रखा उसका, वो असल में मुहद्दिसीन के सरखेल उस ज़माने में जो सरखेलों में थे उनमें एक इमाम अब्दुर्रहमान इब्न महदी थे। उन्होंने जब ये किताब लिखी तो उनको भेज दिया, लिखकर नुस्खा रखा होगा। आपकी आवाज नहीं आ रही हजरत। और उन्होंने ये किताब लिखी और उन पर हुज्जत कायम कर दी। मतलब ये था कि इस किताब में उनके सामने बहुत सारे उसूल ज़वाबित अच्छी शक्ल में आ गए। तो इमाम शाफी ने ये रिसाला लिखा और इस तरह से तदवीन शुरू हुई, चाहे इमाम हनीफा के ज़रिए से या इमाम यूसुफ के ज़रिए से, और शिया फरमाते मोहम्मद इब्न जाफ़र अल-बाक़िर के ज़रिए से। लेकिन उन हज़रात की तसानीफ़ नहीं पहुँची। सबसे पहली तसनीफ़ अगर पहुँची है तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का रिसाला है। अगर उनकी और भी किताबें हैं जिनमें उसूल फ़िक़्ह के बहुत सारे मबाहिस हैं, जैसे इख्तिलाफ़ुल हदीस, इब्तालुल इस्तिहसान, जिमाउल इल्म, किताबु अहकामिल कुरान। तो ये इस तरह से हमारे सामने उसूल फ़िक़्ह के एक नशोनुमा का एक मरहला सामने आ गया। तो तदवीन और उसूली शुरू हुई, फिर अब तदवीन में ततव्वुर शुरू हुआ। ये मरहलतुर राबिआ है तदवीन के ताल्लुक से। अब ये तदवीन और किताबें जब तसनीफ़ शुरू हुई, तसनीफ़ात इनकी, तो इमाम शाफी के बाद बहुत सारे अइम्मा हज़रात ने इस तरह से लिखना और तसनीफ़ात अपनी पेश की। मैंने इनको जमा भी किया है, लेकिन यहाँ पर आपको एक इमाम अहमद इब्न हंबल ने किताब लिखी, किताब ताअतिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम दाऊद ज़ाहिरी ने, जिनकी वफ़ात 202 है या 200 के बाद है। इमाम अहमद की वफ़ात 261 है, इमाम दाऊद ज़ाहिरी की 200, इनकी भी इसी सदी में, तीसरी सदी में, लेकिन शुरू में है गालिबन। तो उन्होंने किताबों में लिखा है अल इजमा, इब्तालुत तक़लीद, खबरुल वाहिद, अल खुसूस वल उमूम। ईसा इब्न अबान, ये इमाम मोहम्मद के शागिर्द हैं, इन्होंने किताब लिखी खबरुल वाहिद, और भी 2-4 किताबें वो लिखी थी। ईसा इब्न अबान ये फ़िक़्ह उसूल जैसे फ़िक़्ह हनफिया में सबसे मुफस्सल लिखने वाले इमाम मोहम्मद हैं, जो इमाम हनीफा के डायरेक्ट शागिर्द हैं, और कुतुब सित्ता उनकी बुनियादें हैं। लेकिन उसूल फ़िक़्ह में सबसे पहले जिन्होंने जोर दिया और खूब मसाइल लिखे उनमें ये हैं ईसा इब्न अबान। इनकी वफ़ात है सन 220। ईसा इब्न अबान की वफ़ात है सन 220
20 हिजरी में। फिर इनके बाद आए इमाम करखी, इनकी वफात है 340 हिजरी में। इन्होंने एक रिसाला लिखा उसूल फिक़्ह में जो रिसालतुल करखी फिल उसूल के नाम से जाना जाता है, और अगरचे इसमें उसूल फिक़्ह वो मसाइल जिनको सिर्फ उसूल फिक़्ह कहा जाए वो नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ क़वाइद फ़िक़हिया भी हैं, तो अक्सर इनमें, लेकिन बहरहाल उसूल से काफ़ी गहरा इसका ताल्लुक़ है। फिर इनके बाद अब जो कुतुब उसूल फ़िक़्ह में, अब ये 3री सदी के बाद अब 4थी सदी शुरू हो चुकी इमाम करखी से। तो इमाम करखी और उनके एक शागिर्द हैं, या शागिर्द के भी शागिर्द हैं, इमाम अबू बकर अल जस्सास अर राज़ी। तो जस्सास से ज़्यादा मशहूर हैं, राज़ी भी हैं, राज़ी से भी नाम आता है उनका। उनकी एक किताब अल फुसूल फिल उसूल, इनकी वफ़ात 370 हिजरी में, अल करखी की 340 में है, इनकी 370 हिजरी में। ये किताब पहले कुवैत से छपी थी और बाद में ये और भी दारुल कुतुब इल्मिया वगैरह ने भी शाया कर दिया। कुवैत से मुहक्कक छपी थी 4 जिल्दों में अभी। तो इनकी वफ़ात 370 हिजरी में। तो ये 4थी सदी की तसनीफ़ात चंद है। फिर 5वीं सदी आ जाती है। अभी तसनीफ का दौर है, और तसनीफ में अब देखिए मुख्तलिफ मदारिस अभी शुरू होंगे, लेकिन एक हल्का सा तारीख ले लीजिए। 4थी और 5वीं सदी में सबसे ज्यादा किताबें उसूल फिक़्ह के एक सेल रवां सामने आ गया कुतुब खानों का, वो है 5वीं और 6ठी सदी, यानी 400 के बाद, जिनमें हालांकि इमाम जस्सास राज़ी की अल फुसूल फिल उसूल ही बुनियाद बनी है बाद में तसनीफ़ात की, खासतौर पे कुतुब हनफिया की। लेकिन इनके बाद 5वीं और सदी में मिसाल तौर पे हनफिया में से अबू ज़ैद दबूसी, इनकी वफ़ात 430 हिजरी में, यानी इमाम क़ुदूरी के 2 साल बाद। तो इनकी तक़वीमुल अदिल्ला है, तअसीसुन नज़र है, ठीक है ना। फिर इनके बाद मशहूर जो सबसे ज़्यादा हनफिया में आए 6ठी सदी में, मैंने कहा ना 5वीं और 6ठी सदी, तो 5वीं सदी से मुराद यही अबू ज़ैद दबूसी हैं 430। इसी तरह से अबू बकर बाक़िलानी मालिकिया में 402 हिजरी में वफ़ात है। इसी तरह से बाद मुअतज़िला वगैरह जो अभी आएगा आगे, उनके एक इजमाली तौर पर उनकी किताबें सामने लाएंगे आपके। तो अभी ये देख लीजिए अबू बकर जस्सास 5वीं और 6ठी। तो 6ठी सदी में हनफिया में सबसे ज़्यादा मशहूर हुए इमाम बज़दवी, 482 में वफ़ात है हिजरी में। फिर इमाम सरख्सी 490 में वफ़ात है। तो इमाम बज़दवी की तो बाज़ तखस्सुस फ़िक़्ह के बाज़ इदारों में, तखस्सुस फ़िक़्ह के शोबे में पढ़ाई जाती है। उसका पूरा नाम है कंज़ुल वसूल इला इल्मिल उसूल, और बहुत जामे लेकिन बहुत मुरक्कज़ किताब है, बहुत ही दक़ीक़। और इसकी शरह कश्फुल असरार इमाम अब्दुल अज़ीज़ बुखारी की मुतवफ़्फ़ा 730 हिजरी की बहुत ही जामे और उम्दा शरह है। अगर कोई कुतुब फ़िक़्ह उसूलिया में हनफिया में से कश्फुल असरार इमाम बुखारी की रख ले तो मैं समझता हूँ बहुत काफ़ी है। और उसके साथ अल बहरुल मुहीत इमाम ज़रकशी की बहुत जामे है ये भी। तो ये 2 किताबें बहुत उम्दा हैं। इसी तरह से खैर अभी किताबों का जिक्र आएगा। अभी इजमाली तौर पर मैं ये बता रहा हूँ कि 6ठी सदी हिजरी में बहुत सारी तसनीफ़ात सामने आई, जिनमें ये हनफिया में ये है। शाफ़िइया में इमाम जुवैनी हुए, उनकी किताब अल बुरहान है, तलखीस है, जिसमें उन्होंने 5 किताबों की तलखीस की। तो इस तरह से शाफिया में ये हुए। फिर इमाम गज़ाली हुए मुतवफ़्फ़ा 505, उनकी अल मुस्तस्फ़ा बहुत ही उम्दा किताब है, उम्दा किताबों में, बुनियादी किताबों में है। फिर उनके बाद इमाम राज़ी हुए, वो 7वीं सदी में है, उनकी वफ़ात हालांकि 6ठी सदी के आखिर में, जैसे इमाम गज़ाली 5वीं सदी के आखिर में थे, 6ठी सदी के शुरू में इंतकाल हुआ। इमाम अबू बकर राज़ी जिनकी तफसीर है, तफसीरुल बहर, तो इनकी भी उसूल फ़िक़्ह बहुत उम्दा किताब है, जामे है वो भी। उसका क्या नाम है भाई, इमाम अबू बकर राज़ी की अरे मशहूर है वो उसूल। बहरहाल तो वो उनकी वफ़ात 606 में है। उनके बाद अल-इहकाम लिल-आमिदी 731 में वफ़ात है उनकी। तो एक सिलसिला इस तरफ चल रहा है और एक सिलसिला हनफिया का चल रहा है, जहाँ पर
امام نصفی کی منار بھی آئی، 710 میں ان کی وفات ہے. تو یہ میں انشاءاللہ ابھی آپ کے سامنے بس 5ویں اور 6ٹھی میں بہت زیادہ کتابیں آئیں اور 7ویں میں بھی کافی کتابیں آئیں. یہ میں نے دیکھیے العمد، یہ کتاب ہے قاضی عبد الجبار معتزلی، معتمد ابو الحسین بصری، لمع اور تبصرہ، یہ دونوں امام ابو اسحاق شیرازی، ان کی بھی وفات 488 میں ہے یا 87 کے آس پاس ہے، وہی امام بزوی کے آس پاس اور امام الحرمین جوینی کے آس پاس. العدہ للقاضی ابی اعلی، یہ حنبلی ہیں، 6ٹھی ہجری کے شروع میں ان کے انتقال ہوا. المستصفیٰ، ان کا بھی 6ٹھی صدی کے شروع میں. امام غزالی کی جو ہے مستصفیٰ ہے، منخول ہے، شفاء الغلیل ہے، یہ تینوں امام غزالی کی ہیں، متوفہ 505. الواضح لابن عقیل، یہ بھی اسی صدی کے ہیں لیکن یہ اخیر کے ہیں. التمہید لابی الخطاب، یہ 7ویں کے ہیں. اصول السرخسی بزوی، یہ 5ویں کے حنفی میں نے بتایا تھا. احکام الفصول اور اشارہ، یہ دونوں امام ابو الولید باجی کے ہیں، ان کی بھی وفات 5ویں صدی کے آخر میں 482 غالباً ان کی وفات ہے. پھر 6ٹھی صدی کے آخر میں اصول. اچھا، اب کیا ہوا جب بنیادی اور ضخیم اور عمدہ اور مرتب اور مہذب انداز میں کتابوں کا ایک سیل رواں آ چکا تھا 5ویں اور 6ٹھی صدی میں، پھر اب 7ویں صدی سے ایک نیا رخ تصنیفات میں ہوا، فقہ میں بھی اور اصول فقہ میں بھی اور تمام علوم میں، نحو صرف وغیرہ میں. وہ تھا کہ مختصر کتابوں کا رجحان، کہ جنہوں نے تمام پچھلی کتابوں کے ذخیرے کو جو پھیلا ہوا تھا، آسان الفاظ میں تھا اور مفصل انداز میں تھا، دلائل کے ساتھ تھا، وہ تمام مسائل کو دریا بکوزہ کرنے کی کوشش کی. فقہ میں بھی آپ کو مثال کے طور پر چاہے فقہ حنفی میں الاختیار ہے لتعلیل، وہ المختار ہے علاء الدین موصلی کی، اسی طرح سے دیگر جو مختصرات مشہور ہیں، کنز الدقائق ہے، یہ سب اسی صدی کے تقریباً. اسی طرح حنبلی مسلک میں بھی جو مختصرات ہیں شافعی، تو یعنی فقہ میں بھی ایسے ہوا، اصول فقہ میں بھی ایسے ہوا. تو اب یہ سلسلہ شروع ہو گیا مختصر کتابوں کا جو دریا بکوزہ تھی، پھر ان کی تشریح طلب تھی، پھر وہ مدارس میں رائج ہوئی ہیں کتابیں، مختصر کتابیں، جیسے مختصر ابن الحاجب کی مشہور ہوئی، پھر جمع الجوامع مشہور ہوئی. حنفیہ میں نے کہا امام نصفی کی المنار مشہور ہوئی، پھر منار کی بھی بعد نے تلخیص کری اور مسائل چھاٹ کر اس میں سے. تو کئی اس پر کتابیں جو لگاتار سامنے آتی رہیں مختصر. پھر ان کی شروحات ہوئی، بعض شروحات مختصر تھیں، بعض شروحات مطول تھیں، پھر شروحات پر حاشیے لکھے گئے، پھر حاشیے پر تقریرات بھی لکھی گئیں. یہ سب کتابیں بڑی تفصیل طلب ہیں، آپ کتب خانے میں جب جائیں گے تو سب کی مثالیں آپ کو مل جائیں گی، لیکن ابھی بس اتنا سمجھنا کافی ہے. تو اب ہم نے آپ کو اب کیا ہوا جب تصنیفات سامنے آئیں تو اب اصول فقہ جو ہے میں 5ویں صدی سے، یعنی اب حنفیہ کا ایک باضابطہ مکتب فکر قائم ہو گیا اور پورے عالم اسلام میں بہت جم غفیر. اسی طرح شافعیہ کے ماننے والے، حنابلہ والے، تو آپس میں جب بحث و مباحثہ ہوتا تو اب یہ ایک مدارس کی شکل سامنے آ گئی مناہج تصنیف کی. ان میں مدرسۃ الفقہاء ایک ہے جن کے سرخیل حنفیہ ہیں، اگرچہ اس کے جس میں نام ہے کہ کرخی، جساد، دبوسی، سرخسی، بزدوی، لیکن اس میں صرف یہی نہیں ہے. ان میں آپ کو ملیں گے القرافی جو مالکی ہیں، انہی میں آپ کو ملیں گے بعض حنابلہ جن کا طرز یہی ہے، آپ کو ملیں گے بعض شافعیہ جن کا طرز یہی ہے مدرسۃ الفقہاء کا. اس میں اس مدرسے کی خصوصیت یہ ہے کہ اصول فقہ کو اس انداز میں لکھنا کہ فروع کی بنیاد پر، کہ امام اب جیسے حنفیہ جب تصنیف کرتے ہیں تو امام حنیفہ کے اصول کیا تھے، کن اصول کی روشنی میں امام حنیفہ نے اجتہاد کر کے یہ مسائل ہمارے سامنے رکھے. تو اب ان مسائل میں غور کر کے اور سوچنے کے انداز کی بنیاد پر پھر انہوں نے اصول وضع کیے امام ابو حنیفہ کے. سمجھ گئے؟ جیسے سب سے پہلا کام یہ عیسیٰ ابن ابان نے کیا، اس سے پہلے سینہ بسینہ تھا، انہوں نے سفینہ میں کئی تصنیفات، لیکن ان کی تصنیفات پہنچ نہیں سکی.
شاید کوئی ادھوری کوئی تصنیف چند صفحات پر مشتمل کچھ یاد آتا ہے، لیکن ان کی وفات 220 میں جو ہے. تو بہرحال لیکن ان کی کرخی اور جساس رازی اور پھر ابو زید دبوسی 430 میں وفات، سرخسی بزدوی 6 صدی کے آخر میں. تو ان سب کی تصنیفات پہنچی ہیں. یہ مدرسۃ الفقہا ہے، اس کے تحت یہ سب کتابیں جو میں نے آپ کا ذکر کیا. پھر ان کا سلسلہ المنار ہے، پھر ان کا پورا سلسلہ ہے آج تک. اب تو خیر دوسرا انداز رائج ہو گیا، کیونکہ مدرسۃ الفقہا کے تحت دیکھ رہے ہیں نا مدرسۃ المتکلمین، ان کے سرخیل معتزلہ اور شافعیہ ہیں، اور حنابلہ اور مالکیہ بھی ان کے تابع ہیں جن کی تصنیفات میں نے پیچھے ذکر کری. العمد اور معتمد یہ دونوں، العمد قاضی عبد الجبار معتزلی کی ہے، معتمد یہ قاضی معتمد جو ہے کرنا ٹھیک نہیں، معتمد جو ہے یہ ابو الحسین بصری، یہ بھی معتزلی ہیں. اور ان کی ایک اور کتاب ہے جو جس میں انہوں نے العمد کی شرح لکھی ہے. تو اسی طرح اب اللمع ہے، یہ ابو اسحاق شیرازی کی، البرہان امام الحرمین جوینی کی. تو یہ ایک نمونے کے طور پر چند کتابیں میں نے لکھ دی یہاں پر. تو پھر ان کے بعد 7ویں صدی میں، جیسے میں نے کہا نا 7ویں صدی میں خاص طور پر مختصرات کا دور شروع ہوا. تو اسی طرح سے 7ویں صدی میں ایک دوسرا مدرسے کا وجود ہوا جس کا نام ہے مدرسۃ الجمع بین المدرستین. پچھلے جو فقہا اور متکلمین، فقہا میں نے کہا سرخیل حنفیہ، متکلمین میں سرخیل شافعیہ ہیں، اور پھر معتزلہ، اور پھر ان کے ساتھ ساتھ حنابلہ اور مالکیہ. تو ان کے بعد ایک نیا مدرسے نے جنم لیا، اس کا نام ہے مدرسۃ الجمع. اس میں سب سے پہلے امام بدیع الزماں ابن الساعاتی متوفا 690 کے بعد ان کی وفات ہے. تو انہوں نے بہت عمدہ کتاب لکھی، اس کا نام ہے بدیع النظام الجامع بین البزدوی والاحکام. بزدوی حنفیہ کے لیے، احکام امام اب مجھے پتہ نہیں چھپ چکی ہے کہ نہیں چھپی ہے، یہ مآخذ الشرائع امام ابو منصور ماتریدی متوفا 330 کے آس پاس. تو سب سے پہلی یہ ہے. پھر رسالت، ورنہ ان سے پہلے تو میں نے بتایا نا عیسیٰ ابن ابان کی ہے، لیکن وہ سب پہنچی نہیں. رسالہ فی الاصول یہ امام ابو الحسن کرخی کی، میں نے بتایا 340. پھر ان کے بعد آپ کو اسکرین دکھ رہی ہے نا، کتابیں کا نام دکھ رہا ہے کہ نہیں دکھ رہا ہے؟ جی مفتی صاحب دکھ رہا ہے، جی دکھ رہا ہے. ہاں، الفصول فی الاصول ابو بکر جساس رازی کی ہے، 370 میں وفات ہے. تقویم الادلہ ابو زید دبوسی کی 430 میں. جلدی میں سن وفات لکھنا رہ گیا، اسی لیے مجھے تاخیر ہو رہی تھی، میں یہی سب نوٹ کر رہا تھا تاکہ آپ کے سامنے آ جائے. اصول البزدوی ان کی مشہور کنز الوصول الی علم الاصول، ان کی وفات 482 میں ہے. مسائل الخلاف ابی عبداللہ السیمری، یہ 6 صدی کے ہیں غالباً شروع کے. اصول السرخسی یہ 6 صدی کے آخر کے ہیں، ان کی وفات امام سرخسی کی ان کی وفات 5 صدی کے آخر کی 490 میں ہے. 6 صدی کے نہیں ہے، 5ویں صدی کے، معاف کیجیے گا، 490 میں ہے. اور ابو عبداللہ السیمری بھی 5ویں صدی کے ہیں. ان کے تو میزان الاصول ابو بکر سمرقندی یہ وہی ہیں جو جن کی تحفۃ الفقہا ہے، اور یہ امام کاسانی کے استاد ہیں. متوفا 550 کے آس پاس ان کی وفات ہے. المنار ابو البرکات عبداللہ النصفی، یہ امام نصفی جن کی کنز الدقائق ہے متن. تو یہ 710 میں ان کی وفات ہے. اور یہ عجیب بات یہ ہے کہ ان کی جو المنار ہے بہت جامع ہے، اور اس کی شرح نور الانوار بھی مدارس میں پڑھائی جاتی تھی. اور اس کی میں نے تحقیق کی تھی، 22 مخطوطے حاصل کیے تھے میں نے، 22 اور 22 مخطوطوں کو سامنے رکھ کر تمام مخطوطات میں فرق کیا کیا ہے پوری ان کی تحقیق کی ہے میں نے. چھپ نہیں سکی ابھی تک مصروفیتوں کی وجہ سے، لیکن وہ تمام تحقیق ہو چکی اس کی تقریباً 3-4 سال پہلے سے، بلکہ 6 سال پہلے شروع کی تھی. اس کی شروحات بہت ہیں المنار کی، اسی لیے اس کی شروحات بہت ہیں. بزدوی کی تو مشہور شرح میں نے آپ کو پتا ہے کشف الاسرار بہت جامع ہے. امام عبدالعزیز بخاری کی متوفا 731، یہ امام بزدوی کی جو ہے 5 نمبر پر یہاں. لیکن ان کی جو 9 نمبر پہ المنار للنصفی، ان کی جو ہے المنار، ان کی بہت ساری شروحات ہیں. اہم وہاں میں نے لکھا ہے نا عز الدین عبداللطیف ابن عبدالعزیز، ان کا یہ مشہور ابن ملک سے.
تو ان کی ایک شرح ہے. اسی طرح امام ابن عابدین کی بھی شرح ہے. تو کئی شروحات ہیں, اس کو میں نے دماغ پہ آیا نہیں میرے, ورنہ ان کی شروحات بہت ہیں. دوسرا طریقہ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں جو میں نے طریقۃ المتکلمین لکھا تھا پیچھے, اور بعض لوگ اس کو طریقۃ الجمہور بھی کہتے ہیں اور بعض لوگ اس کو طریقۃ الشافعیہ بھی کہتے ہیں. تو اس کی خصوصیات کیا ہیں اس میں اور حنفیہ کے فرق یہ, حنفیہ وہ لاتے ہیں کیا نام اس کا, فروع پر زیادہ توجہ دیتے ہیں اور اس سے ایک الگ اصول فقہ سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے اور اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے. لیکن یہاں پر جو شافعیہ یا جمہور ہیں اس میں معتزلہ بھی ہیں, حنابلہ, مالکیہ بھی ہیں, لیکن اس میں زیادہ متقدم حضرات جنہوں نے پہلے ابتدا کی اور زیادہ کتب لکھی شروع میں وہ ہیں شافعیہ. اور تو اس میں دلائل منطقیہ عقلیہ پر توجہ دی گئی ہے ان تصنیفات میں, اور فروع کا اس میں ذکر کم ہے. یہ دو بنیادی اس کے وہ ہیں. اس طریقے پر میں دیکھا کون کون شامل ہیں, سب یہاں نام دیا بھی اس طریقے پر آئے ہیں. اب اس میں کون کون ہے, شافعیہ, مالکیہ, حنابلہ, ظاہریہ, معتزلہ, پانچوں کا اب یہاں پر ترتیب وار ان کے مسلک کے اعتبار سے دیکھیے. سب سے پہلا مذہب کون سا ہے, مالکی. یہ تو ان کی پہلی کتاب مشہور جو اس وقت رائج ہے بنیادی کتابوں میں جو چھپ چکی ہے, بعض کتابوں میں جو چھپی نہیں اس لیے ان کا پتہ نہیں, ان میں ہے التقریب والارشاد فی ترتیب طرق الاجتہاد. یہ خالی التقریب والارشاد سے مشہور ہے. یہ امام ابو بکر باقلانی کی متوفہ 402 ہجری. احکام الفصول فی احکام الاصول, الاشارہ, الحدود, یہ تینوں اصول فقہ میں ہیں, لیکن احکام الفصول مطبوع پہلے ہو چکی تھی اور رائج ہے, اور الاشارہ بھی ٹھیک ہے, رائج ہے. یہ سب امام ابو الولید باجی کی متوفہ 490 کے آس پاس ان کی وفات ہے. اور منتہی الصول والعمل فی علمی الاصول والجدل, یہ پھر متن ہے. پیچھے تو عام تصنیفات ہیں جو اس 5ویں اور 4تھی اور 6ٹھی صدی کا رواج. 7ویں صدی میں یہ دیکھیے منتہی الصول والعمل فی علمی الاصول والجدل, یہ ابن الحاجب, یہ 7ویں صدی کا ہیں. جیسے حنفیہ میں منار مختصر ہوئی سب 7ویں صدی کے شروع میں, امام نصفی متوفہ 710, اسی طرح یہ امام یہ مالکیہ شروع ہوئی. اس کا نام ہے مختصر ابن الحاجب کے نام سے مشہور ہوئی. بس اتنا لمبا نام کوئی نہیں رہتا, منتہی الصول والعمل فی علمی الاصول والجدل, لیکن یہ بہت رائج ہوئی. وقت اس کو بہت لوگوں نے مختصر مزید مختصر کیا, حالانکہ خود مختصر ہے مختصر ابن الحاجب, لیکن مزید مختصر کیا, جن میں عبد الدین ایجی اور ابن السبکی جنہوں نے مختصر, لیکن بعض نے اس کو مختصر کیا, بعض نے شرح کی. جو یہاں پر مختصر تو ایک تو خود مصنف نے کیا ہے اس کا مختصر المنتہا, اور ایک مختصر کسی اور نے بھی کیا ہے, لیکن مختصر المنتہا ٹھیک ہے. تو خیر اس کی شرح پھر لکھی ہے, مختصر المنتہا کی شرح لکھی ہے عبد الدین ایجی نے, ابن السبکی نے رفع الحاجب کے نام سے, شمس الدین اصبہانی نے, اور ان کے بعد اور بھی حضرات نے اس کا اختصار پیش کیا ہے, وہ شرح. اسی طرح سے اب دوسرا صفحہ نہیں آیا ابھی, وہی صفحہ چل رہا ہے. اب شرح تنقیح الفصول, یہ کئی جلدوں میں ہے غالباً, یہی کئی نہیں نفائس الاصول, یہ دونوں امام قرافی کی ہیں. نفائس الاصول کئی جلدوں میں, کیونکہ وہ محصول کی شرح امام رازی کی, اور یہ شرح تنقیح الفصول امام قرافی کی دوسری ایک جلد میں ہے یہ. اور یہ 7ویں کتاب یہاں پر شرح البرہان للمازری. اچھا یہ تو تھے مالکیہ. اب شافعیہ میں کون کون ہیں؟ سب سے پہلے رسالہ ہے, اور رسالہ کے شارحین کا نام یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں, سعید رفیع ششار, قفال شاشی اور جوینی. لیکن دوسرے مشہور ان میں ہوئے ہیں اللمع اور شرح اللمع اور التبصرہ, یہ تینوں امام ابو اسحاق شیرازی کی ہیں. میں نے بتایا تھا 487 کے آس پاس ان کی وفات ہے. البرہان, التلخیص, الورقات, یہ تینوں امام الحرمین. الورقات بالکل مختصر ہے, چند صفحات پر مشتمل ہے. یہ تینوں امام الحرمین عبد الملک الجوینی کی ہے, جن کی وفات 400 ان کے بعد ہے, شیرازی کے بعد ہے 488, ایک آدھ سال بعد ہے.
फिर इनके बाद ये 500 में है इनकी वफात, 587 के आसपास है। अच्छा, इनके शागिर्द इब्न समानी हैं, क़वातिउल अदिल्ला, ये हनफी भी रहे हैं, शाफी भी रहे हैं, इन्होंने क़वातिउल अदिल्ला लिखी है। फिर अल-मुस्तस्फ़ा इमाम गज़ाली, मुतवफ़ा 505, इनकी मुस्तस्फ़ा मनखूल शिफ़ाउल गलील व असासुल क़ियास व तालील, ये इनकी किताब है इमाम गज़ाली की, मुतवफ़ा 5। और इसकी बहुत खुसूसियात हैं, मैंने यहाँ इशारा भी किया उनकी तरफ। अल-वसूल इलल उसूल इब्न बरहन इतनी मशहूर नहीं है, लेकिन मशहूर किताबों में यहाँ पर अल-बुरहान है रिसाला के बाद, और अल-मुस्तस्फ़ा है, और अल-इहकाम फ़ी उसूल अल-अहकाम 7 नंबर पर जो है इमाम आमिदी की है, मुतवफ़ा 731। अल-महसूल लिर्राज़ी, हाँ 631 इमाम आमिदी की 631, फिर इमाम महसूल की, इनकी वफ़ात 606 में है। लेकिन इसकी इमाम राज़ी की जो अल-महसूल फ़ी इल्म अल-उसूल है, इसकी शरह भी कई लोगों ने की है, और इसकी मुख्तसर भी ताजुद्दीन अरमवी वगैरह कई हजरात ने की है। हाँ, सबसे मशहूर शरह जो छुप गई यहाँ पर आ नहीं रही है इमाम मिनहाजुल वसूल इला इल्म अल-उसूल इमाम बैदावी की, जो अल-मिनहाज के नाम से यहाँ पर 9 नंबर पे, लेकिन वो आ नहीं रही यहाँ पर स्क्रीन पर। वो इमाम बैदावी की बहुत ही मशहूर शरह है, और अज़हर वगैरह में कोर्स में भी है। पता नहीं रह कैसे गए पीछे, या क्या मसला हो गया। असल में इसमें खत चेंज हो गई है। ये दूसरा लैपटॉप है जिस पे काम किया वो मेरा पुराना है, तो इसमें वो खतूत या वो फ़ॉन्ट्स नहीं है। तो इसी तरह से एक किताब है ये अल-बहरुल मुहीत लिज़्ज़रकशी, ये शाफिया की है। शाफिया की किताबें जो चली आ रही है ना, उनमें सबसे जामे किताब है अल-बहरुल मुहीत इमाम ज़रकशी की। ये भी बहुत जामे किताबों में, मैंने कहा था ना, रिसाला के बाद मुस्तस्फ़ा, महसूल, अल-इहकाम, और फिर बैदावी की अल-मिनहाज, फिर ये छठी अल-बहरुल मुहीत। 10 किताबें, लेकिन ये 6 बहुत ही उम्दा और जामे हैं। और अल-बहरुल मुहीत तो बहुत मुफस्सल शरह है इमाम ज़रकशी की, मुतवफ़ा 790 के बाद इनकी वफ़ात है। बादुल अल-कुतुब अल मज़हब अल-हंबली, अब ये मज़हब हंबली की बाज़ किताबें, अल-उद्दा लि अबी यअला अल-क़ाज़ी अबू यअला अल-हंबली, अत-तमहीद लि अबिल ख़त्ताब, अल-वाज़िह लिब्न अक़ील, ये रौदतुन नाज़िर ज़्यादा मशहूर हुई। ये फिर इमाम इब्न क़ुदामा की, मुतवफ़ा 620। तो ये चूँकि 7वीं सदी में आ चुके हैं, तो 7वीं सदी में इनकी भी किताब असल में अल-मुस्तस्फ़ा इमाम राज़ी की जो है ना, वो इमाम गज़ाली की जो है अल-मुस्तस्फ़ा, उसका उसी से मुतासिर है मुकम्मल, तकरीबन 90%। फिर इनके बाद हनाबिला में शरहुल कौकबिल मुनीर, अल-कौकबुल मुनीर और शरह दोनों इब्न नज्जार हंबली की हैं, और अत-तहरीर भी हैं, और भी कई किताबें हैं, और बाद मुआसिरीन ने भी उसी तरह पर लिखी हैं, जिनमें ये इत्हाफ़ु ज़वील बसाइर बशरह रौदतिन नाज़िर, ये शरह रौदतिन नाज़िर की। अच्छा, मज़हब ज़ाहिरी में आप तो एक मशहूर किताब है अल-इहकाम फ़ी उसूल अल-अहकाम लिब्न हज़्म, इब्न हज़्म की बहुत मशहूर है, जैसे अल-इहकाम लिल आमिदी की मशहूर है। इसी तरह दूसरा मशहूर है, मुख्तसर है अन-नुबज़ लिब्न हज़्म। 5वीं इमाम मुअतज़िला में से 2 ही ज़्यादा मशहूर हुए, एक अब्दुल जब्बार मुअतज़िली, एक अबुल हुसैन। अब्दुल जब्बार की क़ाज़ी अब्दुल जब्बार मुअतज़िली के अल-अमद है, और अबुल हुसैन बसरी के अल-मुअतमद है, और फिर शरहुल अमद भी है इनकी, 2 ये मशहूर इनकी वो किताबें हैं। अच्छा, तीसरा जो तरीक़ा है, मैंने उसकी किताबें तकरीबन आपके सामने रख दी थी। बदीउन निज़ाम इब्न साअती की, तनक़ीह अल-उसूल, ये इमाम तफ्तानी इसकी जो है सदरुश शरिया की इनकी, और फिर इसकी शुरुआत भी मैंने आपके सामने जिक्र कर दी थी। जमउल जवामे, फिर इस पर जो काम हुआ है वो भी आपके सामने है। अत-तहरीर लिल इमाम इब्न अल-हुमाम, ये भी बहुत जामे मतन है। ये जो तीसरे मदरसा है उसकी हैं। इनकी 2 मशहूर शरह हैं, एक इब्न अमीर हाज की, वो है अत-तक़रीर व तहबीर, दूसरी अमीर बादशाह की, वो है तयसीर अत-तहरीर। और 5वीं किताब इस मकतबे की फ़िक्र की मुसल्लम उस-सबूत, जिसकी मशहूर शरह है फ़वातिहुर रहमूत। चलिए अब आएंगे हम अत-तरीक़तुर राबिआ, ये चौथा तरीक़ा है तख़रीजुल फ़ुरूइ अलल उसूल। इस पर मैंने चंद किताबें पीछे गिनाई थी, इसका मकसद भी बता दिया था। अब इसमें जो किताबें हैं, तख़रीजुल फ़ुसूल इमाम ज़ंजानी शाफ़िई की, तिलमिसानी मालिकी की, इसनवी शाफ़िई की, और ये इब्न अल-लहाम हंबली की अल-क़वाइद वल-फ़वाइद अल-उसूलिया। फिर जो 5वां तरीक़ा है वो यहाँ पर आखिर में 5वां तरीक़ा जो मक़ासिद का है इमाम शातिबी का, उसके बारे में मैं बता चुका हूँ। अब इस तरह से तकरीबन तमाम
کتب فقہ کے جو مدارس تھے وہ سامنے آ چکے ہیں، اور کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی فرمائیں۔ حضرت یہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے جن قواعد الاصول کو مرتب کیا ہے، مطلب آپ نے جیسے فرمایا تھا، وہ ابھی مخطوطہ یا مطبوعہ شکل میں ہیں؟ ابھی نہیں، نہ مخطوطہ شکل میں، نہ مطبوعہ شکل میں ہے، اور نہ ہی اصل میں اسی لیے بعض شافعیہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ان کی کئی وجوہات ہیں، کہتے ہیں کہ ان کی کوئی ہوگی اپنے املا کرایا ہوگا کچھ مختصر، لیکن باضابطہ تصنیف نہیں ہے کوئی۔ تو امام اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بعد والوں نے بھی اس تصنیف کی طرف اشارہ نہیں کیا ہے۔ اس کو لکھا تو ہے امام علامہ ابن الندیم، بہت مشہور مورخ، اور انہوں نے اس پر کام کیا، الفہرست نام کے، ان سے پہلے جتنی بھی کتابیں تھیں تو انہوں نے اشارہ کیا ہے اس کتاب کی طرف، لیکن ان کے الفاظ سے اتنا واضح بھی نہیں معلوم ہوتا، اور نہ ہی ان کی کتاب کا حوالہ بعد کی کتابوں میں ملتا ہے۔ تو اس وجہ سے بھی بہت سارے حضرات کہتے ہیں حوالہ اگرچہ ایک یعنی بطور اشارہ کہتے ہیں، ان کو کنفرم نہیں ہے کہ ہے کہ نہیں ہے، وہ تو حنفیہ ہی بتائیں گے تلاش کر کے، بعد کتابوں کہیں ذکر تو نہیں آیا ان کا، لیکن اس کا باضابطہ ہمیں بھی جواب نہیں ملا۔ اس اعتبار سے مشکل ہے یہ کہیں کہ ان کی کتاب یہ رائج ہوئی ہو سکتا ہے منقح ابھی نہیں کر کے لوگوں کے سامنے نہ آئی ہو سکتا ہے املا کی شکل میں ہو تو لوگوں نے اپنے ساتھ خاص کر لی ہو اور زیادہ پھر اس کا رواج نہ امام ہو۔ شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے قواعد الاصول میں امام ابو یوسف سے استفادہ تو فرمایا ہوگا؟ نہیں، اگر ان کی کتاب ملی ہوگی تو استفادہ فرمایا ہوگا بالکل، لیکن بات وہی ہے نا کہ تو لیکن امام احناف میں سب سے پہلے جو اصول ہیں قواعد الاصول، یہ اصول الکرخی ہیں۔ نہیں، ان سے پہلے امام ابو منصور ماتوریدی ہیں، جن کی کتاب مآخذ الشرائع، شرائع مانے احکام فقہیہ، احکام شرعیہ کے مآخذ کیا ہیں، وہ سب الرسالہ کے بعد کی ہیں؟ جی ہاں، سب بات کی ہیں۔ ان کی وفات الرسالہ امام شافعی کی وفات 204 ہجری میں ہے، اور امام ابو منصور ماتوریدی کی وفات 330 میں ہے، اور ان سے پہلے امام عیسیٰ ابن ابان، جن کے آراء اور افکار اور ان کے آراء و افکار مفصل بعد والوں کی کتابوں میں ملتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی جو تصنیفات ہیں وہ باضابطہ ہیں، لیکن ان کی وفات 220 میں ہے، تو سب سے پہلے ان کو کہہ سکتے ہیں عیسیٰ ابن ابان کو حنفیہ میں۔ امام شافعی کی جس بات، امام شافعی 204 میں وفات ہے تو ان کی 220 میں۔ ایک بات یہ بھی پوچھنی تھی حضرت کہ ائمہ اربعہ کے مابین جیسے قواعد الاصول کے تعلق سے اختلاف ہے، ایسا ہی اصول حدیث میں بھی آپس میں اختلاف ہے یا نہیں ہے؟ جیسے المرسل، ائمہ اربعہ میں المرسل حجت تھا، امام احمد فرماتے ہیں یا امام ابو داؤد کہ ما زال المرسل حجتا حتی جاء الشافعی، مرسل حدیث حجت رہی ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک، امام احمد بھی اس کو کسی حد تک مانتے ہیں حجت، کافی حد تک، امام شافعی اس میں، امام مالک، امام حنیفہ تو پہلے ہی کے، اور امام احمد بعد کے امام شافعی کے، لیکن یہ تینوں حضرات مانتے ہیں، اور امام شافعی کہتے ہیں کہ نہیں، ہر مرسل قبول نہیں ہوگی، بلکہ وہ شرائط کے ساتھ مانتے ہیں، نہیں اور نہ تو مرسل کو ضعیف مانتے ہوں۔ ابھی مدارس میں ہم لوگ جو اصول الحدیث پڑھتے ہیں، جیسے شرح نخبہ ہے وغیرہ، یا بعد میں پڑھائی جاتی ہے مقدمہ ابن صلاح وغیرہ، تو یہ سب جمہور کے مسلک کی ہے، حنفیہ کے مسلک کے اعتبار سے تھوڑا سا اس میں کمی رہ جاتی ہے، اگر اس کو بھی شامل کر لیا جائے حنفیہ کو، اور اس پر کوئی تصنیف آ جائے اسی جامع تو بہت اچھی بات ہے، لیکن چونکہ 95 99 98% یا 95% تقریباً اتفاق ہے اکثر مسائل میں، اس لیے اس کی طرف توجہ نہیں جاتی، اور تصنیفات اور یہی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، کیونکہ اصول تقریباً جو ان کے اصول حدیث ہیں اکثر متفق علیہ ہیں، بعد میں اختلاف ہے تو اس کا الگ سے ذکر کر دیا جاتا ہے، جیسے شارح ملا علی قاری ہے کہیں تو وہ ذکر کرتے ہیں، اشارہ کر دیں گے اختلاف، ٹھیک ہے۔ مولانا محمد عبدالرشید نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ احناف کے ہاں اصول حدیث وہ ہیں جو اصول فقہ میں السنہ کے تحت درج ہیں، اور مفتی عبید اللہ اسدی صاحب نے جب اصول حدیث پر اردو میں کتاب لکھی اور ان کو برائے تقریض پیش کی تھی تو حضرت مولانا عبدالرشید نعمانی صاحب نے تقریض لکھ کر کے یہ بھی فرمایا تھا کہ آپ اصول حدیث پر بھی اس انداز سے کام کیجئے، اور اس میں احناف کے ہاں کے اصول حدیث کو مرتب کیجئے اصول فقہ میں سے السنہ کی بحث میں سے۔ اور بہت سی کتابیں ایسی ہیں
کہ جو پہلے بہت زیادہ مشہور بھی تھیں، متعارف بھی تھیں، مثلا امام محمد بن حسن شیبانی کی 6 کتابیں، وہ تو اس قدر مشہور اور متعارف تھیں کہ اس کو تو متواتر کا درجہ حاصل تھا کسی زمانے میں، لیکن آج کے دور میں وہ تمام تر کتابیں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی اس انداز سے ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہیں اور کتب خانوں میں نہیں ہیں، الگ الگ مستقل طور پر، جیسا کہ مبسوط سرخسی میں اس کو لے لیا گیا، دوسری جگہ لیا، لیکن مستقل طور پہ الگ الگ آج نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کا بہرحال وجود ہے، اس لیے کہ متقدمین نے اس کا بہت صراحت کے ساتھ ذکر کیا ہے، اس کی شہرت پا جانے کا بھی ذکر کیا ہے۔ احادیث میں، مشکات شریف میں اور جمع الفوائد میں رزین کے حوالے بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، لیکن آج رزین نام کی کتاب دنیا کے اندر کہیں کتب خانے میں مستقل طور پر دستیاب نہیں ہے۔ اسی طرح سنن سعید ابن منصور، یہ بہت اس کے حوالے بھی آتے تھے، اور اس کی صرف 2 جلدیں بمشکل تمام 40 سال پہلے تباہ ہو پائی تھیں نکاح طلاق سے متعلق۔ اس کے بعد اب جا کر کے کچھ اور کتابیں دنیا میں کہیں نہ کہیں کتب خانوں سے دستیاب ہوئیں اور وہ بھی شائع ہوئی ہیں، لیکن 100% کتاب آج بھی دستیاب نہیں ہو سکی۔ تو اسی طرح ہو سکتا ہے کہ امام محمد بن حسن شیبانی یا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ یا امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جو اصول پر کام کیا ہو وہ کسی زمانے میں شروعات میں رہی ہو، لیکن وہ مستقل تصنیف کی صورت میں سامنے نہیں آ سکی ہو، جیسا کہ علامہ شبلی النعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی کسی تصنیف کے پائے جانے سے سیرت النعمان میں انکار فرمایا ہے، لیکن مولانا عبدالرشید النعمانی صاحب کا کہنا یہ تھا کہ کتاب الاثار بھی انہی کی ہے۔ تو ایسا ممکن ہے کہ وہ اصول اس زمانے میں شروع میں مرتب بھی رہے ہوں اور شائع بھی ہوئے ہوں ان کے امام صاحب کے تلامذہ یا تلامذہ در تلامذہ، لیکن آج وہ مستقل طور پر تصنیف صورت میں ہمارے ہاتھ میں نہیں آ سکا، جیسا آپ جیسا فرمائیں حضرت۔ نہیں، آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ اس کا انکار تو کیا نہیں جا سکتا، کوئی دلیل ایسی ٹھوس نہیں ہے جس کی بنیاد پر انکار کیا جا سکے، لیکن یہ ہے کہ اچھا، تفاسیر کے اندر احکام قرآن پر تفاسیر میں تفسیر قرطبی میں سب سے زیادہ مواد ملتا ہے، اور مفتی شفیع صاحب عثمانی بھی بہت زیادہ اس میں سے نقل کرتے ہیں، لیکن میں نے دیکھا کہ احکام القرآن للجساس الرازی الحنفی، اس سے وہ خود بہت زیادہ استدلال کیا کرتے ہیں۔ تو شروعات میں احناف کے ہاں اصول پر کام ہوا ہے کافی حد تک۔ جی بالکل بالکل، بلکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الناس فی الفقہ عیال علی ابی حنیفہ، تو فقہ بغیر اصول کے تو جب فقہ میں عیال ہیں تو اصول میں بھی عیال ہی ہوں گے۔ حضرت یہ ایک طالب علم ساتھی ہیں افتاء کے، عمران اسرار پرتاپ گڑھی، جی ان کا ایک سوال ہے کہ کل حضرت والا نے متواتر کی اصطلاح پر گفتگو کی تھی، پوچھنا یہ ہے کہ فقہا و محدثین متواتر کی اصطلاح کو ایک ہی معنی میں استعمال کرتے ہیں یا دونوں الگ الگ مفاہیم میں استعمال کرتے ہیں؟ مشہور کی اصطلاح فقہا و محدثین دونوں کے یہاں پائی جاتی ہے یا صرف محدثین کے نزدیک ہی پائی جاتی ہے؟ آپ کے 2 سوال ہیں، ایک سوال تو یہ ہے کہ متواتر کیا اصطلاحاً ایک ہی ہے؟ جی ہاں، متواتر تو اصطلاح تو ایک ہی ہے اور اس کے شرائط جو ہیں تفصیل میں جائیں گے تقریباً ایک ہی ہیں، لیکن استعمال کی جہاں تک بات ہے تو کبھی کبھی متواتر کو حنفیہ مشہور کے جو مشہور کی اصطلاح ہے کہ شروع میں احاد بعد میں متواتر، تو اس کے لیے بھی متواتر کا لفظ بول دیتے ہیں حنفیہ، تو استعمال میں تھوڑی سی گنجائش اور توسع ہوتی ہے، تو استعمال میں باقی اصطلاح جو ہے اس کی تعریف میں جب دیکھیں گے متواتر کی تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ دونوں میں یکسانیت ہے، یہ جہاں تک کہ میرے علم کے مطابق، باقی مجھے نہیں یاد کہ اس وقت میں نے اس پر باضابطہ مطالعہ کیا ہو اس نیت سے کہ کیا جمہور اور ان میں فرق ہے، کوئی نہیں ہے۔ دوسرا جو سوال یہ آپ حضرات مفتی ذاکر صاحب وغیرہ اس پر روشنی ڈالیں۔ دوسرا سوال کے بارے میں عرض کر دیتا ہوں کہ مشہور آپ سبھی حضرات کو معلوم ہی ہوگا کہ حنفیہ نے مشہور کی جو اصطلاح قائم کی ہے وہ متواتر کی قسیم کے طور پر کہ تین قسمیں کی ہیں، متواتر، مشہور، احاد، لیکن جمہور کے یہاں یا اصول حدیث میں جب آپ مشہور کا لفظ تلاش کریں گے تو آپ کو جمہور کے یہاں 2 ہی تقسیم ملیں گی، تقسیم ثنائی، متواتر اور احاد۔ پھر احاد کی 3 قسمیں کریں گے، وہ غریب اور عزیز اور مشہور۔
وہ جو مشہور کرتے ہیں اس میں اور حنفیہ کی اصطلاح میں کافی فرق ہے. وہ اس کو احاد کے ضمن میں لاتے ہیں اور حنفیہ اس کو مستقل طور پر درجہ دیتے ہیں اور اس کے الگ سے احکامات ان کے نزدیک ہیں اور تفصیلات ہیں، یہاں تک کہ قرآن پاک کی تخصیص، نسخ، تقیید وغیرہ جو ہے جس کو وہ زیادہ علی النص نسخن کے تحت لاتے ہیں، تو وہاں پر تمام جگہ جو حکم متواتر کا ہے وہی حکم مشہور کو دے دیتے ہیں. جی اب آپ حضرات میں مفتی ذاکر صاحب وغیرہ فرمائیں. نہیں حضرت ماشاءاللہ بہت استفادہ ہوا آپ سے. جزاکم اللہ. آپ کی ماشاءاللہ دعائیں ہیں آپ حضرات کی. جی اور کوئی سوال نہ ہو تو میں اجازت چاہتا ہوں. جی 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 دعا فرما دیں. کل بھی میں نے کی تو آج آپ میں سے مفتی ذاکر صاحب فرما دیں. حضرت آپ دعا فرمائیے گا. آپ جزاکم اللہ. لا الہ الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه اجمعین. یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما اور جو علم یہاں سے اخذ کیا جا رہا ہے یا نشر کیا جا رہا ہے، یا اللہ اس کو ہمارے سینوں میں محفوظ فرما اور خیر کا ذریعہ بنا اور ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنا. اے اللہ فرشتوں کی دعائیں اور سمندر کے جانوروں تک کی دعائیں یا اللہ ہمارے حق میں قبول فرما اور ہمیں یقین اور استحضار پیدا فرما ہمارے اندر کہ ہم علم حاصل کرنے کے لیے جب متوجہ ہوتے ہیں تو یہ ایک عظیم عبادت ہے اور بلند ذریعہ ہے رفع درجات کا. اے اللہ اے ارحم الراحمین، ہمارے بیٹھنے کو، اٹھنے کو، آنے کو، جانے کو، ایک ایک لمحے کو قبول فرما اور ہماری جو غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، لاپرواہیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، ان سے درگزر فرما کر اے اللہ ان سے درگزر فرما کر ہمیں قبول فرما لے دین کی خدمت کے لیے اور ان کی اصلاح بھی فرما دے. ہمارے اندر جو کمیاں ہیں، خطا ہیں، ان کی اصلاح فرما دے. ہمارے اندر جو خامیاں ہیں جو دینی اور دنیاوی ہر اعتبار سے یا اخلاقی، یا اللہ ان کو ختم فرما اور ان کی جگہ پر ہمیں ایمان سے، نیک اعمال سے منور فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وارزقنا الاخلاص واليقين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. برحمتك يا رب. ان شاء الله. السلام